www.attableek.com, the reviver of Iman. سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور عزیزوں، آج رمضان مبارک کی 27ویں شب، جس کو عام طور پر لیلۃ القدر سے یاد کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم جیسے گنہگار بندوں پر رحم و کرم کرنے کے لیے اور اپنے بندوں کو اپنے زیادہ قریب بلا کر نوازنے کے لیے ایک مہینہ رکھ دیا ہے جو رضوان کا مہینہ ہے۔ حق تعالی اپنے بندوں کو اپنے قرب اور اپنی نزدیکی سے نوازنا چاہتے ہیں، اپنی خاص برکتیں، خاص رحمتیں اور اپنی نوازشیں اپنے بندوں پر کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے مساجد میں جشن بلواتے ہیں، ایمان والوں کو جذب ایمان کے ساتھ جمع کراتے ہیں اور پھر ان پر اپنا رحم و کرم اور اپنی مغفرت کی بارش برساتے ہیں۔ راتوں میں آوازیں دی جاتی ہیں، حل من سائل فعطیہ، بندو کیوں غفلت میں پڑے ہو، مانگ لو مجھ سے جو مانگنا ہو، میں دینے بیٹھا ہوں۔ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تاکہ میں اس کی مانگ پوری کر دوں؟ حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا، میں اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دوں؟ حل من مستشف فاشفیہ، ہے کوئی اپنے بیمار کے لیے مجھ سے شفا مانگنے والا، میں اس کو پوری شفا دے دوں؟ اس طریقے سے آوازیں دی جاتی ہے، اور خصوصاً لیلۃ القدر تو اللہ اکبر، گویا دروازے ٹھوک ٹھوک کر بندوں کو کیا جائے تو بھئی وہاں آ کے جس کو چائے لے جاؤ، اور ہر گھر پر دستک دے کر کہے کہ بھائی دیکھو یہ بیماری ہے، یہ دوا لے لو، ان کو سمجھاوے کہ دیکھو فائدہ ہوگا تمہارا، بہت بری ہوا چل رہی، گھر گھر بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، یہ دوا استعمال کرو، اور ان کو دوا گھر بیٹھے آ کر دے جائے۔ حضرت حق جل مجدہ کی طرف سے رحمتیں دروازے پر آتی، مغفرتیں دروازے کھٹکھٹا کر دی جاتی۔ اب بتلائیے کتنے محروم القسمت ہوں گے وہ بندے کہ جو ایسے وقت میں دروازہ بھی نہ کھولیں اور صاحب کہتے کہ نو ایڈمیشن، سزا وغیرہ وہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے ہماری کہ فرشتے ہمارے دروں پر آتے ہیں لیکن ہم ان کو واپس کر دیتے ہیں، وہ افسوس کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ افسوس ہے تمہاری قسمت پر کہ اللہ نے تو ساتوں آسمان پر سے ہم کو بھیجا اس زمین پر تم کو کچھ دینے کے لیے، اور تم لینا ہی نہیں چاہتے، بے پرواہی برتتے ہو۔ بڑا افسوس کرتے ہیں فرشتے۔ تنزل الملائکہ، اترتے ہیں ساتویں آسمان سے فرشتے، کیوں؟ تم کو دینے کے لیے، اتنی دور سے ہم آئے تم کو دینے کے لیے، تم نے نہ کی دیا، دروازہ بند کر دیا، یہ قدی کرنی نہیں چاہیے۔ تنزل الملائکۃ والروح، روح الامین اتر آتے فیہا بإذن ربہم، خاص اللہ میاں کے اذن سے، حق تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو نوازو، گھر گھر جاؤ، در در پھرو اور تقسیم کرو میری رحمتیں اور برکتیں۔ سلام، ہر قسم کی سلامتی ہے، جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، عزت آبرو کی سلامتی، بیپار تجارت کی سلامتی، دیش پردیش کی سلامتی، اپنی ہر چیز کی سلامتیاں تقسیم کرو، ان کو سلامتیوں کے سرٹیفکیٹ دے دو، اور یہ اللہ کی طرف سے یہ دین اور یہ تقسیم اور یہ فرشتوں کی گشتیں چالو رہتی ہیں، یہ حتی مطلع الفجر، غروب سے لے کر کے صبح صادق تک۔ پھر وہ کون سے بندے ہوں گے بدقسمت کہ جو ایسی مبارک رات کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے رحیم اور کریم، اس نے اپنا نام رکھا ہے الرحمن الرحیم، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ نہ ماں بچوں پر اتنی شفقت کر سکتی ہے، نہ باپ اولاد پر وہ رحم کر سکتا ہے،
جو اللہ کو اپنے بندوں کے اوپر محبت ہے، اور ایسا کرم ہے کہ اپنے کافر بندوں کو بھی نوازتا ہے. اس کی رحمت اتنی عام ہے کہ وہ کافر ہیں، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اس کو ناراض کرتے ہیں، اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، مگر اس کی رحمت عامہ سے اس کو بھی محروم نہیں کرتے. ان کو بھی اپنی روزی رزق اور دنیاوی تمام اسباب اور سامان دیتے ہی چلا جاتا ہے. اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، وہ اپنوں پر پرایوں پر سب پر رحم کرنے والا، اسی لیے الرحمن نام رکھا ہے. مفسرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان کے اندر 5 حرف ہیں، رے ہے میم الف اور نون، اور آگے پھر رحیم آیا ہے، اس کے معنی بھی رحم کرنے والا، مگر اس کے اندر 4 حرف ہیں، رے ہے یہ اور میم. تو رحمان کے معنی مسلمانوں پر اور کافروں پر سب پر اپنی رحمتیں برسانے والا، وہ دنیاوی. اور رحیم کے معنی خاص آخرت کی رحمتیں اپنے خاص مومن بندوں کو دینے والا. رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، یوں فرق کر دیا ہے، کیونکہ زیادتی لفظ عربی میں زیادتی معنی کو چاہتا ہے. لفظ جب زیادہ ہوگا تو معنی زیادہ ہو جائیں گے. رحیم میں 4 حرف ہے، اس کی معنی بھی رحمت کرنے والا. رحمان میں 5 حرف ہے، اس کی معنی بھی رحمت کرنے والا. پھر 1 حرف زائد کیا فائدہ؟ نہیں، بہت بڑا رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، کہ اپنوں کو، پرایوں کو، دوستوں کو، دشمنوں کو، مومنوں کو، کافروں کو، سب کو دیتا چلا جائے، مندر کے پجاریوں کو بھی کھلاتا چلا جائے. حق تعالی اپنی مہربانی سے ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، اور رمضان اسی لیے رکھا ہے. رمضان اللہ نے پورا مہینہ اپنی رحمتوں کا، جیسے حضور نے فرمایا کہ اولہ رحمت، پہلے 10 دن رحمتوں کی بارش ہوتی، واوسطہ مغفرت، اور پھر دوسرے 10 دن میں مغفرتیں تقسیم ہوتی، وآخرہ عتق من النار، اور آخری عشرے میں جہنم سے نجات اور بندوں کو اپنی رضامندی کے پروانے دیے جاتے ہیں. اب دیکھیے پورے رمضان میں، لیکن پھر ایک رات جو آخر میں آ گئی، اس کے اندر پھر اور زیادہ حق تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. لیلۃ القدر، ایک رات کے اندر پھر اور زیادہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اور اپنی طرف سے ہر قسم کی سلامتیاں بندوں پر نشاور کرتے ہیں. اور پہلے آسمان سے برسائی جاتی تھی، اب فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، در در پھرو اور ہر ہر گھر جا کر تقسیم کرو. یہ اس کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے. یہ لیلۃ القدر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمائی، اور اس میں امت کے لیے بہت بڑی بھلائی تھی. اگر مقرر کر دیتے تو ہم آرام سے ایک ہی رات منا لیتے اور دوسری راتوں کو غفلت میں گزار دیتے. حضور نے کبھی 21ویں بتلا دی، کبھی 23ویں بتلا دی، کبھی 25ویں بتلا دی، کبھی فرما دیا التمسوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے 10 اواخر میں. پھر فرمایا اوتار العشر الاواخر، وتر راتوں میں. ایک دفعہ صحابی نے پوچھا کہ حضرت لیلۃ القدر کب ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ بھائی مجھے اللہ نے بتائی، کون سی رات مقرر کر دی اللہ نے، اور میں نکلا مسجد سے تاکہ تم لوگ کو آ کر خبر کروں کہ فلانی رات. راستے میں 2 آدمی لڑ رہے تھے، اللہ نے کھینچ لی، مجھے بھلا دیا. 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، تو اس کی نحوست سے اللہ میاں نے وہ جو مجھے بتایا تھا وہ علم کھینچ دیا. مجھے کچھ یاد نہیں کون سی بتائی تھی، 21 نے کہا تھا کہ 27 نے کہا تھا، اللہ جانے. ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا، 22واں روزہ تھا، کہ حضرت لیلۃ القدر کب ہوگی؟ فرمایا آج کون سا روزہ کا؟ 22واں. فرمایا آج کی رات ہے، یعنی 23ویں رات. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انی اورانی، میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ کانی اسجد بین الماء والتین، کہ گویا میں پانی اور کیچڑ کے اندر سجدہ کر رہا ہوں. یہ لیلۃ القدر کی علامت حضور نے بتلائی. بارش کی موسم کچھ بھی نہیں تھی. وہ صحابی تو گھر جا کر کمر باندھ کر آ گئے. حضور نے فرمایا کہ آج کی رات 23ویں رات تھی، اور مسجد میں بس انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا کہ ساری رات مسجد میں گزاروں، اللہ اللہ کرتا رہو. خدا کا کرنا کہ آخری رات میں کچھ بارش بھی ہوئی، اور مسجد تو کھجور کے کھپر کی تھی، ایسی ہماری جیسی مسجد تو تھی نہیں. وہ مسجد کہ اللہ اللہ ساری مسجدیں جس پر قربان ہو جائے، وہ امام کے تمام امام جس پر قربان ہو جائے. کون تھے اس کے امام؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ مسجد تمام مساجد کے سردار، مسجد النبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام. وہ کیا تھی؟ کھجوری کے کھپریل کی، اسی کے کھمبے، اسی کے پتے، اور نیچے کچھ نہیں، نیچے ریگ اور بالو. اللہ کے حبیب اسی پر کھڑے ہو کے سجدہ کرتے تھے. آج ہم کو نرم نرم گدے ملتے ہیں،
غالیچے ہیں اعلیٰ درجے کے، اور آپ کے یہاں تو غالیچوں پر جوتے لے کے چلا جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت کی بے قدری ہے، اس کی بھی پوچھ ہوگی. یہ نعمت ہم نے اس لیے کہ جوتوں سے رگڑا کرو، بھائی جوتے اتار کے چلتے کیا جاتا ہے، کچھ پاؤں خراب ہو جائے گا. آپ کیا تو یار سمجھا جائے، ہم جوتے نکال سمجھیں گے لوگ، مولوی صاحب جوتے نکالتے ہوتا ہے، جوتوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ٹیبل کرسی پر اسی غالیچوں پہ چل کر. یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کی بھی کوئی قدر ہے. اچھا نہیں اس پہ جوتے لے کے چلنا. دنیا کو سونے کے لیے بیٹھنے کے لیے نہیں ملتی، ہم کو وہ اللہ نے فرض کے لیے بنا دی بچھاؤ، مگر اس کا احترام بھی کرو. جوتوں سے کیوں چلو اس کو؟ کون سے پیر خراب ہو جانے گے؟ جتنا ہم کریں گے اتنا اللہ اور برکت دے گا، اور جتنی بے قدری کریں گے اللہ کھینچ لے گا. اب تعالیٰ نے قانون بتلا دیا قرآن میں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میں جو بھی نعمتیں تم کو دوں، اگر تم اس پر شکرانہ ادا کرو گے، شکرانہ یہی ہے کہ اس کی قدر کرنا ہے، بے قدری سے نہیں واپرنا. ہمارے یہ گاؤں کھانے ہوتے تھے، گاؤں کھانے شادیوں میں، اللہ نے معاف کیا سارے گاؤں کی نہیں بلکہ پورے راجن کے علاوہ اطراف میں جو راجن پال اور پاڑ سب کی دعوت، 100 باتیں تو کھاتے تھے سارا دن، ایسی دعوتیں ہوتی تو گاؤں کھانا کہتے تھے. تو اچھے اعلیٰ درجے کے چاول بنتے، بریانی بنتی اور کھایا جاتا ہے، تقسیم ہوتا ہے جتنا زیادہ کہ نیچے پڑتا تھا. جہاں کھاتے وہ نیچے ٹیبل کے نیچے چاول والے یہ اور وہ پڑے ہیں، اور وہ تقسیم کرنے والے آنے جانے والے جوتے لے لے کے اس پر چلتے ہیں. میں نے کہا اسی کی برکت ہی یہ ناقدری ہوئی، اللہ نے آج تم کو چاول کو ترسا دیا کہ آج معمولی درجے کے چاول یہ جو پہلے غریب لوگ کھاتے تھے وہ آج مالداروں کو 100 روپے من نہیں مل رہا ہے، 40,000 100 روپے من. غریب کے بچے بیچارے ترستے ہیں کھچڑی کھانے کو، تو کھچڑی کی زیادہ عادت تو بچوں کو اسی بغیر سور نہیں آوے. بچے ترستے ہیں، ماں تھپڑ مارتی مجھارے آئے کہاں سے لاؤں کھچڑی، یا روٹی کا اور جواری کا بھاؤ بھروسہ کچھ ٹھکانا نہیں. جواری 45 روپے اور 50 روپے من غریب کہاں سے لائے گا؟ اس سرکاری دکان میں جو ملتی ہے لال جوار، جس کو وہاں امریکہ وغیرہ میں ڈھور بھی نہیں کھاتے، گدھے بھی نہیں کھاتے، وہ دی جاتی ہے. وہ بھی کیسی؟ 38 روپے من، 35 روپے من، پھینک دینے کی چیز. اس کو بیچارے لاتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، پہلے دھو کر پھر دھوپ میں سکھوتے ہیں، ایسے پکاوے تو نہیں کھائے جاوے. دھو کر سکھوتے ہیں، پھر اس کو پساتے ہیں اور پھر اس کی روٹی بناتے ہیں. کالی کالی روٹی ہوتی ہے، دیکھنے کو بھی اچھی نہیں لگے، اور کھانے میں کڑوی کڑواہٹ ہوتی ہے. وہ روٹی کھاتے ہیں، اچھے اچھے گھر والے کھاتے ہیں. اللہ کی نعمت کی بے قدری ہوئی، دعوتوں کے اندر اتنا بکھیرا جاتا ہے کہ جوتوں کے ساتھ اس پر چلتے ہیں، اللہ نے کھینچ دیے. جاؤ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکرانہ کرو گے میں اور زیادہ برکت دے دوں گا، بڑھا دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن یاد رکھو اگر ناشکری کی تو پھر میری پکڑ بہت سخت. ہر چیز کی قدر دانی اللہ نے دیا ہے، مگر اس کے لائق اس کو استعمال کرو، نہ کہ ایسے اعلیٰ درجے کے غالیچوں پر جوتے لے کے چلو. میں پہلے زامبیا آئے دیکھ کر حیران، یا اللہ یہ کیا، ہم کو تو بیٹھنے کو نہیں ملتا. اور یہ تو میں تو جوتے اتار کے چلا تو سب سے مانا یہاں تو جوتے پہن کے نہیں بھائی، اپنے تم جوتے پہن کے چلو، اپنے تو نہیں چلے. پھر اللہ کا فضل میرے دیکھا تھی سب نے اتارنے شروع کر دیا. جتنا قدر کرے اچھا ہے. کیا ضرورت ہے ہم کو دوسروں کی نقل اتارنے کی؟ فلاں لوگ چلتے ہیں اس لیے ہم بھی چلے، بس یہی بری چیز ہے. ہم کو تو نقل اتارنا ہے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی، بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی، نہ کہ دنیا کے کتوں کی. ان کی نقلیں ہم کیوں اتاریں؟ ان کے نقش قدم پر ہم کیوں چلیں؟ بلکہ دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ سب کچھ دے مگر ان کتوں کے نقش قدم پر ہم کو مت چلا، ان بے شرموں بے حیاؤں کے طریقے پر ہم پر مت چلا. ہم کو تیرے حبیب اور تیرے بزرگان دین اور اللہ والوں کے راستے پر چلا، اور اسی پر قائم رکھ، اسی تو دنیا تو اٹھا. یہ ہمیں چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے. اس کو دولت میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ان سے بڑھ کر دولت دے گا اور دولت کو اور پائیدار کر دے گا. تو خیر یہ تو بعد میں بات آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نعمت کی قدر اور قدر و منزلت یہ سب سے بڑی چیز ہے. تو حضرت حق جل مجدہ نے ایک نظام قائم کر دیا ہے، ایک نظام قائم کر دیا ہے کہ میرے بندوں کو ہر طریقے سے نوازا جائے، اور اس رمضان کے اندر، اس اخیری رات کے اندر ہر طریقے سے ان پر نوازش کی جائے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا کہ 23ویں رات تو اب مسجد میں جب بارش ہوئی تو چھپرا ٹپکا، محراب کے اندر ہی پانی سب گرا حضور کی سجدہ گاہ پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ریگ اور اس بالو پر سجدہ کرتے تھے.
کوئی چٹائی تک نہیں ہوتی تھی مسجد میں، وہ نماز ہوتی تھی، عرش معلیٰ پر پہنچتی تھی۔ جتنی انکساری اور عاجزی نماز میں ہوگی اتنی زیادہ پرواز اس میں لگے گی، طاقت پرواز پیدا ہو جائے گی، اور جتنی انکساری اور عاجزی کم ہوگی اتنی یہی پڑی رہ جائے گی۔ نماز اصل نام ہی انکساری کا، عاجزی کا، بندگی کا۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں، ایک رئیس اور نواب جیسے شہر قاضی ہوتے ہیں تو اب عید کے روز ان کا جلوس نکلتا ہے اور عیدگاہ کے اندر تمام شہر والے جمع ہوتے ہیں، اور پھر وہ قاضی صاحب باقاعدہ اپنے ٹھاٹ کے ساتھ پہنچتے ہیں، اور یا تو وہ نماز پڑھاتے ہیں یا ان کے کوئی نائب پڑھاتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ اصل میں اسلامی حکومتیں جب تھی تب سے چلا آ رہا ہے اور شرعی مسئلے کے حساب سے چلا آ رہا ہے۔ بعد میں وہ نام کی قضاوت رہ گئی اور کام کی اڑ گئی۔ یعنی شہر قاضی جو ہوتے تھے وہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا مسلمانوں کی تمام دینی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے۔ بہت سے آج ہمارے دینی مسائل ایسے ہیں کہ اگر باقاعدہ شرعی قاضی ہو تو بہت آسانی ہو جائے۔ طلاق کے مسئلے ہیں، خلا کے مسئلے ہیں، اور کوئی عورت کا خاوند چھوڑ کے چلا گیا ہے، نام نہیں لیتا، نہ خط لکھتا ہے، نہ خرچہ بھیجتا ہے، کوئی خبر نہیں لیتا، جوان بیچاری ہے اور جا کے دوسری کر لی ہے، اس کی زندگی خراب ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی صورت نہیں۔ کیوں کہ ہمارا کوئی شرعی ایسا محکمہ نہیں۔ شرعی اگر قاضی ہو تو بہت آسانی کے ساتھ اس بیچارے کا چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ پھر ہم شریعت کو بدنام کرتے کہ شریعت میں اس کے لیے کوئی صورت ہی نہیں، یہ بیچاری کی زندگی۔ ارے بھائی کیا کریں، تم نے کافرہ نظام قائم کر رکھا ہے، ایسے کافرہ نظام میں شریعت کیسے چلے گی؟ ورنہ شرعی نظام ہو تو سب آسانیاں، پورا حق دیا ہے، وہ باقاعدہ اپنا پاور استعمال کر کے اس کے نکاح سے وہ طلاق دے گا، اس کی طلاق پڑ جائے گی، وہ ہزار نہ کہے اور نہ دینا چاہے، قاضی کہہ دے گا جا میں نے طلاق دے دی، ہو جائے گی، اور باقاعدہ اس کا چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ لیکن شہر قاضی نہ ہو، باقاعدہ اس طرح سے شرعی قاضی نہ ہو تو نہیں چلے۔ تو خیر قاضی ہوتے تھے، اور مسئلہ ہے کہ عید اور جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے حضور قاضی شرط، اجازت قاضی۔ جو قاضی شرعی ہوتا ہے وہ حاضر ہو تو ہی جمعہ پڑھ سکتے ہیں، تو جمعہ نہیں پڑھ سکتے، ظہر پڑھو جاؤ، عید بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اس کی اجازت سے جمعہ قائم ہو سکتا ہے اور اس کی اجازت سے عید قائم ہو سکتی ہے، وہ یا اس کا نائب۔ یہ مسئلہ تھا۔ تو جب سے یہ چل رہا ہے آج تک بہت سی جگہ سلسلہ چل رہا ہے، ان کی اولاد ہے، نام کے قاضی ہے بیچارے، وہ اپنا جلوس نکالتے ہیں عید کے روز اور دف بجاتے ہیں اور عیدگاہ میں جاتے ہیں جھنڈے لے کر۔ ایک رسم پلے رکھ چھوڑی ہے، حقیقت چلی گئی۔ خیر تو وہ قاضی تھے باقاعدہ، اور وہ عیدگاہ میں حاضر ہوتے تھے اپنے اسی شاہی ٹھاٹ کے ساتھ، ان کے ساتھ جلوس ہے اور چوکدار ہیں اور سب ہیں۔ عیدگاہ میں جب پہنچے تو لوگ بیچارے، کوئی اپنا مسلح بچھایا، کسی نے چٹائی بچھائی ہے، کوئی اسی طرح پتھر پر کھڑے ہیں، کوئی میٹھا مٹی پر کھڑے ہیں۔ بہت بڑی عیدگاہ، بہت بڑا شہر، وہاں کہاں فرش بچھانے کے لاگے، اپنا اپنا بچھاؤ، نہیں تو ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے آ کر۔ تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو بیچارے فرش پر کھڑے ہیں، زمین پر کھڑے ہیں، اور قاضی صاحب کے لیے تو آگے باقاعدہ ایک شاہی طور پر ایک نہایت بہترین غالیچہ بچھا ہوا ہے جس پر قاضی صاحب نماز پڑھائیں گے، اور پیچھے صفیں لگی ہیں، کچھ ٹھکانے نہیں، ریگ ہے، مٹی ہے، پتھرے ہیں، ڈھیلے ہیں، لوگ کھڑے ہیں، ہزاروں آدمی، اور قاضی صاحب کے لیے باقاعدہ بہترین غالیچہ بچھا ہوتا بھی ہے۔ امام کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کیا ہی جاتا ہے، اور وہ تو سرکاری طور پر۔ وہ جیسے صفیں چیرتے ہوئے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بیچارے مٹی پر ہے، کوئی دھول پر ہے، کوئی ڈھیلوں پر ہے، کوئی زمین پر ہے، دھوپ پڑی ہے، ٹھنڈک ہے، دیکھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک ہوتے 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 وہ اپنے مسلح پر پہنچے جہاں ان کے لیے غالیچہ بچھا تھا۔ بس وہ کھڑے ہو کر وہ غور کرنے لگے کہ اللہ اکبر، یہ اللہ کی مخلوق ہے جو فرش پر اور زمین پر کھڑے ہیں، اور میں کون ایسا بڑا آ گیا کہ میں غالیچے پر کھڑا ہوں۔ بس دل میں ایک بات آ گئی، دل میں ایک بات آ گئی، اتنا بھی اللہ نے بندے کو رتبہ دیا ہو لیکن خود اپنے دل کے اندر اپنے محیط سمجھے، بس یہ کام بن جاتا ہے۔ میں اس پر کھڑا رہوں اور سب بیچارے نیچے کھڑے رہے، اڑا کے پھینک دیا اس غالیچے کو، ہٹا دیا اور مٹی پر کھڑا ہو اور کہا اللہ اکبر، ایک کی نماز پڑھا دی۔ ایک بات کی بن گئی، ہو گئی۔ اس کے بعد جب ان کی وفات ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ قاضی صاحب اللہ کی یہ کیا بنا؟ فرمایا بس ایسے تو کچھ میرے زیادہ اعمال نہیں تھے، بہت کچھ کھوٹ بھی تھی، کیونکہ عیاشی بھی ہوتی جب انسان کو عہدہ ملتا ہے، مگر ایک چیز کام لگ گئی، وہ میں نے عیدگاہ کے اندر جو غالیچہ اٹھا دیا تھا اور مٹی پر سر رکھ دیا تھا، وہ اللہ کو پسند آ گیا۔ کہا جاؤ سجدے کے بدلے میں اس کو ہم نے بخش دیا، معاف کر۔ وہ سجدہ اللہ کو پسند آ گیا جو مٹی پر کر لیا، غالیچہ ہٹا۔ کیا معلوم کون سی ادا پسند آ جاتی۔
تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھاتے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم سجدے میں جاتے تھے تو پیشانی میں چپکے لگتے تھے، ہاتھ جل جاتے تھے، کیونکہ عربستان کی گرمی اور وہ ریگ اور بالو اور کوئی سایہ نہیں. تو فرماتے ہیں کہ ہم اپنی چادروں کی آستینیں آگے بڑھا دیتے اور اس پر ہاتھ رکھ کر سجدہ کرتے، یا اپنی جو چادر پہنی اس کو سامنے بچھا کر اس کو پہ سجدہ کرتے، اتنی گرم. تو وہ پانی رات کو بارش ہوئی، پانی ٹپکا، حضور کی محراب میں گرا، کیچڑ ہو گیا، اور صبح کی نماز پڑھائی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب آپ نے سلام پھیرا اور ہماری طرف پھر کے بیٹھے تو میں نے دیکھا جو آپ نے فرمایا تھا، نورانی اسجد بین الماء والطین. لیلۃ القدر کی نشانی بتلائی تھی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ لیلۃ القدر میں پانی اور کیچڑ پر سجدہ کروں گا. میں نے دیکھا آنکھوں سے کہ یہاں بھی کیچڑ لگا تھا اور یہاں بھی کیچڑ لگا تھا. خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یقین ہو گیا کہ آج لیلۃ القدر. اور میں نے جب صبح آفتاب کو دیکھا تو آفتاب طلوع ہوا، اس کے اندر شعاع بالکل نہیں تھی، تھال کی طرح. بہت سی علامتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی. بعض بزرگوں نے کس طریقے سے لیلۃ القدر کو پایا. لیلۃ القدر کی علامتیں ہیں لیکن سب کو دکھنا بھی ضروری نہیں ہے. مصیبت یہ ہے ہم کو کیوں نہیں دکھتی؟ تم آنکھیں چوڑ چوڑ کے دیکھنے کی، اور دوسرا یوں بیٹھا اس کو دکھ گئی. ہم آنکھیں چوڑ چوڑ کے دیکھنی ہے تو اللہ جس کو دکھانا چاہے اسی کو نظر آ جاتی. درخت سیدھا بھی کرتے مگر وہ جو اللہ والے دیکھتے جن کی آنکھیں ہیں، ہماری آنکھوں میں 1000 میل ہے، ہم کو کیا نظر آئے گی؟ گھڑیال کے کانٹے نہیں نظر آتے. پھر لیلۃ القدر کیا نظر آئے گی؟ 2 نمبر 4 نمبر 5 نمبر کے چشمے چاہیے. وہ اللہ والوں کی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں. ارے اندھے ہوں اور دیکھ لیتے ہیں، اندھوں کو لیلۃ القدر دکھتی ہے، ہم آنکھوں والوں کو نہیں دکھتی. حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا تھے اور مادر ذات نابینا. ایک تو نابینا وہ ہوتا ہے جو پہلے آنکھیں ہو پھر ہو جائے، وہ تو کچھ ہلکا ہوتا ہے، لیکن جو ماں کے پیر سے نابینا پیدا ہو یہ اندھاپا بہت سخت ہوتا ہے. عبداللہ مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، حضرت بلال رضی اللہ کے بعد ان کا نمبر. حضور نے اعلان کیا تھا ان بلال یؤذن بلیل. دیکھو بلال کبھی بھول میں رات کو بھی اذان جلدی سے اٹھ کر گھبرا کر ابھی صبح سارے نہیں اذان دے مارتے، لہذا ان کے اذان پر کھانا پینا مت بند کرو. حتی یؤذن ابن مکتوم، میرا ابن مکتوم برابر ٹائم پر اذان دے گا. دیکھو اندھا برابر گھڑی وہ آنکھوں والا خطا کھا جاتا ہے. بلال کی آنکھیں ہیں مگر ان کو دھوکہ لگ جاتا ہے، وہ سمجھے صبح صادق ہوگی اذان دے دیتے ہیں. حضور نے اعلان کرایا کہ بلال یؤذن بلیل، یہ بلال کبھی دھوکہ کھا لیتے رات میں اذان دے مارتے ہیں، تو لہذا تم دھوکہ مت کھاؤ، کھانا پینا چالو رکھو. رمضان کا مہینہ تھا اور فرمایا حتی یؤذن ابن مکتوم، یہاں تک کہ ابن مکتوم اذان دے. وہ اذان صحیح ہوگی اس کے بعد بس سمجھو کہ صبح صادق ہو گئے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی کی سے بڑی محبت، اور محبت کی ایک وجہ بھی تھی جس پر سورہ عبس وتولى نازل ہوئی. کیا ہوا کہ یہ ایمان لائے تھے، ان کو حضور نے ایک سبق دیا تھا، وہ سبق یاد کر رہے تھے کہ بھول پڑ گئی. تو حضور کو ڈھونڈنے نکلے، جا کے پوچھو حضور کی آیت کیسی ہے، میں تو بھول گیا. اسی طرح صحابہ یاد کرتے تھے. اتفاق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کو لے کر ان کو سمجھا رہے تھے جو بڑے خر دماغ، بہت بڑائی والے. وہ کہتے تھے ان کے اوپر کا وہی نازل ہوئی، یہ کون بڑے خاندان، ہم خاندانی لوگ، ہمارے گھر پر نہیں، ہمارے گھر اونچے اونچے، آسمان سے پہلے ہمارا دھاوا دکھے گا اور پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھپرا، یہ تو نیچے چھپرے میں رہنے والے، ان پر وہی انزل علیہ الوحی من بیننا، ہم سب کے بنگلے چھوڑ کر چھپرے میں وہی آ گئی، یوں کہتے تھے کم وقت. اس لیے وہ بڑے خر دماغ سے اور اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے تھے. حضور چاہتے تھے کہ یہ کم وقت جو ایمان لے آئے تو سارا مکہ ایمان لے آئے. بعض آدمی ایسے ہوتے کہ وہ سیدھے ہو جائے تو سب سیدھے ہو جائیں، ان پر سارا دار مدار ہوتا ہے. اس لیے حضور ان کی طاق میں رہتے تھے مگر یہ کبھی ہاتھ نہیں چڑھتے تھے. آج اللہ کر کے ہاتھ چڑھ گئے. ان کی ٹولی بیٹھی تھی، حضور پہنچ گئے اور جا کر بھائی ذرا سنو تو صحیح، خدا کے بندو میری بات تمہارے جی میں آئے تو کرنا، جس میں کوئی باندھ تو نہیں مارتا، ذرا سنو تو صحیح. تو ان میں ایک دو سمجھا بھائی چلو بیٹھو سنو یار کیا ہے، دیکھو کیا کہتے ہیں. اب نے تھوڑے کچھ باندھ لینے کے، سننے میں کیا جاتا ہے، یوں کر کے بیٹھ گئے. تو حضور اب ان کو سمجھا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، دین ایمان پیش کر رہے ہیں، اور بڑی امید ہے کہ یہ جو اگر میرے قبضے میں آ گئے تو پورا مکہ ایمان بن جائے، کیونکہ مکے کے آگےوان تھے. اب بات ہوتے ہوتے ان کی بات سمجھ میں بھی آئی، جب ایمان پیش کیا سمجھ میں بھی کہ واقعی میں اللہ ہی قابل عبادت تو ہو سکتی ہے، کیا ہم متلے بیٹھے. مگر پھر آ کر انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آوے بھی مگر تمہاری سوسائٹی میں تو ایسے رذیل لوگ ہیں، کم درجے کے لوگ ہیں، غریبڑے ہیں. یہ بات آئی ان کو خمار، ایسی سوسائٹی میں ہم کیسے بیٹھیں، تو ہم بیٹھوں گے یہ بھی آئیں گے تو ہمارا تو انسل کینسل ہو جائے گا.
انؤمن کما آمن السفہاء، یہ دیکھیے ایمان لاوے مگر یہ جن کو ہم سفی، ناسمجھ، بدھو، بے وقوف سمجھتے ہیں، ایسوں کے ساتھ ہم ایسوں کی سوسائٹی میں داخل ہو جائیں، ان کو سب کو ہکال پٹی کرو، یہ کوئی آوے نہیں تو ہم ایمان لاویں، یہ سب لا کے رکھ. ہمارے تو اندھے ہیں، نہ کوئی ایسے غریب ہے، نہ کوئی کیا ہے، نہ کوئی کیا ہے، تو بیچارے غریب مسلمان تھے تو ان کا نام ذکر کر رہے ہیں. اب حضور ان کو سمجھانا چاہتے دیکھو یہ چیزیں کوئی نفرت کی نہیں، تو اللہ جس کو جو چاہے دے. اتنے میں عبداللہ مکتوم وہ تلاش کرتے کرتے وہ آیت یاد آتی نہیں تھی، وہ گھر پر جا کے پوچھا تو کہیں یہاں نہیں ہے، مسجد میں پوچھا تو کہیں یہاں نہیں ہے، کسی نے کہا اس طرف گئے ہیں. وہ تلاش کرتے کرتے ڈانگ ٹیکتے ٹیکتے وہاں پہنچے، کسی نے بتایا کہ وہ سامنے بیٹھے. اب حضور وہاں ان خر دماغوں کو سمجھا رہے تھے کہ اندھے ہیں تو کیا ہوا اور لنگڑے ہیں تو کیا ہوا، ایمان ہم کو دیکھنا ہے، نہ کہ ان کی شکلیں سے. لا سوارے کو اللہ تمہاری صورتیں، تمہارے روپ رنگ نہیں دیکھتے، وہ تو تمہارے قلوب کو دیکھتے، تمہارے ایمان کو دیکھتے، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. یہ بلال حبشی یہ کہاں سے حبشے سے چلا ہے، اس کو دیکھ کر ڈر لگے، اس کے ہونٹ اتنے بڑے بڑے، اس کا سر مکوڑے مکوڑے جیسے بات، ایسی باتیں کرنے لگے. تو اتنے میں عبداللہ مکتوم آ گئے، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول وہ آپ نے جو سبق دیا تھا مجھے سکھلائیے، میں بھول گیا. کہتے ہوتے یار تمہارا نمونہ، اور سامنے نمونہ آ گیا. کم وقت تو کہہ رہے تھے اور ایک سامنے نمونہ آ گیا، کہتے ایسے ایسے تمہارے ماننے والے. بیچارے پھٹے پرانے بھی تھے، حضور کو ذرا ناگواری کیوں گزری کہ بندے خدا ابھی طائف کو آئے، یہ کم وقتوں کو اسی کی تو مصیبت تھی، نہیں تم اوپر سے اور نمو سیمپل بن کر آ گئے. میں ان کو وہی تو سمجھانے والا تھا کہ کالا ہے تو کیا ہوا اور کالنجا ہے تو کیا ہوا، دل تو اس کا گورا ہے. اب تم سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. تو حضور نے ذرا یوں کر کے منہ پھیر لیا. جب عبداللہ آئے انہوں نے کہا علی بن مالک، تو حضور کو ذرا وقت ٹائم ایسا تھا کہ وہ کم وقت اسی سے نفرت کر رہے تھے، وہی چیز سامنے آ گئی. حضور نے توجہ نہیں کی، کچھ کہا کچھ نہیں، مگر آپ نے یوں منہ پھیر لیا. بس ایک دم جبریل امین آئے، اللہ کی طرف سے عتاب آیا، عبس و تولی، منہ بگاڑا، منہ پھرا لیا. واہ لیجیے، انجاہ العامی، بیچارہ اندھا تمہاری تلاش میں آیا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا سبق پڑھنے کے لیے آپ نے کیوں منہ پھیر لیا. وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کیا جانے کہ وہ صفائی حاصل کر لے گا، اس کا ایمان تیز ہو جائے. اما من جاءک یسعی، اور یہ کمبخت جو اعراض کرتے ہیں، منہ پھیراتے ہیں، اس کی طرف اب مائل ہوتے ہیں. ان کو سمجھانا چاہتے ہیں جائیں جہنم میں جانے دو، نہیں مانتے تو. یہ بیچارہ دوڑ کر آیا، اس کی طرف توجہ دو. ڈاکٹر صاحب کے پاس 2 مریض آئے، ایک مریض کو ہارٹ کی شکایت ہے، ہارٹ اٹیک، اور بالکل قریب ہے تو اس کا ہارٹ بند ہو جائے. اور دوسرا ہے بیچارہ اس کو ذرا خالی نزلہ زکام ہو گیا، مگر وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے دوا دو، میرا سر پھٹا جاتا ہے. اور وہ کہتے تیرا بابا بیمار ہوگا، میں کچھ بیمار نہیں. یہ دیکھ اس کو کہتے دیکھ تیرا ہاتھ تک ہے، تو تھوڑی دیر میں فیل ہو جائے گا. چل چل تو نہیں، تیرا باپ ہوگا. نہیں مانتا کمبخت، حالانکہ اس کے تھوڑی دیر میں ختم ہو جانے والا. اس کی نبض نے دیکھ لی کہ اب تھوڑی دیر میں تیرا دل بند ہو جائے گا. کہتے تو بند ہو جائے گا، تیرا باپ بند ہو جائے گا. میں کہا تو بند ہو، مجھے تیری دوا نہیں کھانی، میں کچھ بیمار نہیں. اور وہ دوسرا بیچارہ ٹھیک ہے آتی ہے، مگر حضرت مجھے دوا دو، وہ مجھے تکلیف ہو رہی. تو فریضہ یہ ہے ڈاکٹر کا کہ اس کو دوا دو، اس کو چھوڑ دے، مر جا. حالانکہ ایسے موقع پر اگر ارجنٹ کیس ہے تو اس کو دیکھا جائے گا، سب کو چھوڑ دیا جائے گا جو خطرناک کیس ہے. مگر کب جب وہ طلب تو کرے، وہ تو انکار کرتا ہے کہ میں بیمار نہیں، تیرا بابا بیمار ہے. تو پھر کہا کو اس کو ہاتھ پکڑو، چھوڑ دیں گے، نبض پکڑ کے چھوڑ دیں گے، اور وہ بیچارہ دکان والے کا علاج کریں. تو اللہ نے یہ بتلایا کہ وہ تو نخرے کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، پھر ان کی طرف کیوں آپ توجہ کر رہے ہیں. اور یہ بیچارہ ڈھونڈتا ہوا آیا ہے، اس سے آپ نے کیوں اعراض کر دیا. بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مکتوم جب کبھی آتے تھے تو حضور کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، اور اپنی چادر جو اوڑی تھی وہ بچھا دیتے ان کے لیے، یہ عزت کر دیتے، اور کہتے تھے مرحباً بمن عاتبنی فیہ ربی، آئیے آئیے خوش آمدید. میں مرحبا کہتا ہوں تمہارے لیے تو 7ویں آسمان سے اللہ نے مجھ پر عتاب کر دیا. یوں کر کے ان کی عزت کرتے ہو، چادر پر ان کو بٹھاتے. ان کو مؤذن بنایا تھا حضور نے. یہ عبداللہ مکتوم اندھے تھے، مگر میدان یرموک کے اندر ان کا حالت لکھی ہے. یہ ہاتھ میں تلوار ان کو دے دی، اور یہ برابر جنگ کے اندر لڑا. بندہ کیا لڑے گا، اس کو کیا پتا کون ہے سامنے. مگر کہتے برابر آگے بڑھتے تھے، کافروں کی گردن اڑاتے تھے. جب کفار حملہ کرے برابر جیسے آنکھوں والا پیچھے ہٹتا ہے، پیچھے ہٹتے تھے، اور دہانے بائیں، اور برابر اسی طرح جیسے سپاہی لڑتا ہے اس طرح کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، اور برابر کفار کو مارتے. آنکھیں اندھی مگر سب ان کو نظر آ رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اندھے کو لے قدر دکھ جائے، پر ہم آنکھیں والوں کو نہ دکھے. دکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہمارے تو اتنا غنیمت ہے لے قدر ہو اور ہم اللہ کی یاد میں ہو، غفلت میں نہ ہو. بس یہ پانا ہے.
ليلۃ القدر کو پانا آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ جس وقت ليلۃ القدر ہے اس وقت اللہ کی یاد میں ہم لگے ہیں، غفلت میں نہیں پڑے، بس کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور چلو سو رہے ہیں، مگر کیسا؟ مثلا ليلۃ القدر میں ہم نے کچھ دیر نمازیں پڑھی، تسبیح پڑھی، پھر ذرا نیند آنے لگی 12-2 بجے، تو پھر ذرا سو گئے کس خیال سے؟ اٹھنے کی نیت سے کہ میں ذرا پھر 3:30 بجے 3 بجے اٹھ جاؤں گا، پھر ذرا اور عبادت کر لوں گا، تو اس صورت میں یہ سونا بھی ذکر میں داخل ہے، کیونکہ اٹھنے کی نیت سے سویا ہے، یہ سونا سننا بن گیا ہے، اس لیے سونے والا بھی ليلۃ القدر پانے والا ہو جائے گا اور اس کو بھی وہی اجر ثواب ملے گا، بلکہ یہ سونا 1000 مہینے سونے سے زیادہ افضل ہو۔ ليلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادتوں سے اس رات کی عبادت بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ 1000 مہینوں تک آپ واعظ کرتے رہیں، میں کرتا رہوں، آپ سنتے رہیں، اس میں جتنا ثواب ملے گا یہ آج کی ایک رات میں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ثواب ملے گا اس واعظ کے۔ یہ اللہ نے اس کی ایک رات لوٹ کے رکھی، تو خداوند قدوس نے ہم بندوں کے لیے تو کبھی 23 میں بھی ہوئی، بعض صحابہ نے 21 میں بھی دیکھی، بعد میں 25 میں بھی دیکھی، اس لیے علماء کا مختلف اقوال ہے، لیکن زیادہ تر یہ کہ ليلۃ القدر پھرتی رہتی ہے، کسی سال 27 میں ہو جائے گا، کسی سال 21 میں ہو جائے گا، کسی سال 23 میں ہو جائے گا، اور بہت ممکن ہے کہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے اب یہ آخری زمانے کے اللہ نے یہ 27ویں نکی کر دی، کیونکہ 27ویں کی بھی حدیثیں آئی ہیں، اور اب امت وہ کمزور ہے، وہ اتنی طاقتیں نہیں رہی، وہ تو برابر لگتے تھے، 21ویں کو برابر، آج ہی ليلۃ القدر قسم کھا لو بس، اتنے یقین کے ساتھ، اور ليلۃ القدر سمجھ کے خوب عبادت کرتے تھے، جب وہ چلی گئی تو اب 23ویں پر سکہ لگاتے تھے، گئی وہ گئی، اسی کا کوئی فکر نہ، آج ليلۃ القدر 23ویں کو پوری عبادت کرتے، پھر وہ گئی تو اس کو بھول جاتے، نہیں 25ویں ليلۃ القدر کسی طرح لوٹنا ہے، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں اور سب لما لیتے، اب ہم میں وہ ہمتیں نہیں، تو ممکن ہے کہ اللہ میاں نے ہم جیسے کمزوروں کو دیکھ کر اب 27ویں رجسٹر کر دی ہوئی، ہر سال جاؤ 27ویں لوٹو، تو کوئی بعید بات نہیں، اس کی رحمت عامہ ہے اور وسیلہ ہے جماع رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، امت کی کمزوروں کو دیکھ کر، جیسی امت جیسی رعیت ویسے احکام چالو کیے تھے، مالداروں پہ ویسی فیس ڈالی، غریب جہاں رہی تو ان کو ویسی فیس ڈالی جائے گی، ان پر زوردار فیس میں بیچارے ہے کیا، کماتے کیا ہیں کہ ان پر اتنا بڑا ٹیکس ڈال دیا جائے، یہ تو بڑے مالدار ہیں، لکھوپتی ہیں، ان پر ٹیکس بھی اتنا بڑا ڈال دیا جائے، تو اللہ میں بھی دیکھتے ہیں بندوں کی کمزوری کو، تو ہماری کمزوری کو دیکھ کر اللہ نے 27ویں ہم کو دی ہے، تو بس اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس میں ہم کچھ عبادت کر لیں۔ حق تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر کی بہت سی فضیلتیں حدیثوں میں بھی آئی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس رات کو آسمان پر اٹھائے گئے وہ لیلۃ القدر کی رات، ان کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، دشمنوں کے نفوں سے بچا لیا، بڑے بڑے کام اس رات کے اندر ہوئے۔ بعض بزرگوں نے لیلۃ القدر کو دیکھا کہ دریا میں سفر کر رہے ہیں، پورے دریا کا پانی میٹھا ہو گیا، لیلۃ القدر پانی چکھا تو میٹھا، کھارا نہیں، اللہ دکھا دیتا ہے اولیاء اللہ کو، تو اللہ قدرت والا کیا کیا کرتا ہے، مگر ہم کو تو بس اتنا کہ اس وقت ذکر اور شکر میں لگے رہیں، بس پا لی لیلۃ القدر، پھر چاہے دریا کھارا رہا کہ میٹھا رہا، اس لیے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، حضور سے کہہ رہے ہیں پیارے آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے لیلۃ القدر کتنی بڑی عظمت والی، آپ کو نہیں معلوم، ہم بتاویں کیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اتنا سمجھ لو اس کی عظمت کو، اس کی مقبولیت کو، کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے لیلۃ القدر کی عبادت بڑھ کر ہے، خیر ان کا یعنی کہ اس کے برابر، 1000 سے بڑھ کر، کتنی بڑھ کر، 1 گنا 2 گنا 10 گنا، خدا جانے کتنی بڑھ کر، 1000 مہینے، 1000 مہینے کے 83 برس، 83 برس ہوتے اور اوپر کچھ مہینے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں بعضوں کی عمر 100-200 سال کی، بعضوں کی 1000 سال کی عمر ہوئی، 1000 سال، آپ کی امت کی عمریں کم ہو گئی، 1000 برس کی عمر ہوتی تھی، 500 برس کی عمر ہوتی تھی۔ ایک دفعہ حضور کو خیال آیا کہ میری امت تو بشاری 100 کے اندر کی عمر لے کر آتی، تو اب وہ ان کی امتوں کی 1000 برس کی جس کی عمر تھی اس نے کتنی عبادتیں کی، اب میری امت یہ 80-100 میں کتنی عبادت کر کر کے تھک جائے گی، جبکہ اس کی برابر تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے 1000 برس تک عبادت کی ہے تو یقیناً اس کی عبادت زیادہ ہوگی، اور میری امت تو 24 گھنٹے کرے جب بھی اس کی برابر ہی نہیں کر سکتی۔ تو حضور کو دل دکھا، رونا آ گیا،
تو جبریل امین کو بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت لے کر، جاؤ پیارے سے کہہ دو کہ کائے کو گھبراتے ہو، عمر چھوٹی ہے لیکن ہم نے بھاؤ بڑھا دیا ہے، پگار ان کے بڑھا دیے. انہوں نے اتنی لمبی سروس کی مگر 5 پاؤنڈ پر کی، اور آپ یہ سروس کرو گے 500 پاؤنڈ آپ کو ملیں گے. وہی کام ان کو 5 پاؤنڈ ملتے تھے اسی کام کے، اور آپ کی امت کو 500 پاؤنڈ دیں گے اسی کام کے. تو بتاؤ یہ زیادہ نہیں کما لیں گے؟ ان سے بڑھ جائیں گے، کیوں گھبراتے ہو؟ تو فرمایا کہ ان کو ہم نے دیا تھا، لیکن آپ کی امت کو ایک رات دیتے کہ وہ ایک رات کی عبادت 83 برس کی عبادت سے بھی بڑھ جائے. تو ایسی عمر کے اندر 5-10 راتیں پا لی تو ہزاروں برس کا حساب جوڑ لو تو آپ خوش ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو ایک انعام اور اکرام دیا ہے. خیر من الف شہر تنزل الملائکہ، فرشتے اتر آتے ہیں، اور روح جبریل امین روح الامین لے کر چلے آتے ہیں. وہ تو بہت بڑے بھائی، ادھر ادھر کی فوج کو بھیج دیتے ہوں گے. وہ صبح سالار اعظم وہ جبریل کیوں آنے؟ نہیں، جبریل امین اتر رہا تو پھر کون باقی رہے گا؟ اور خاص ایسے فرشتے رمضان میں اترتے ہیں کہ جو سارا سال نہیں آتے زمین پر، وہ صرف رمضان ہی میں اترتے ہیں. اور وہ برکتیں جو لے کر آتے ہیں وہ سارے سال نہیں اترتی، وہ خاص رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی، وہ سارا سال پھر نہیں ملیں گی. ایسی رحمتیں لے کر فرشتے اتر آتے. بعض روایتوں میں آیا کہ جبریل امین تمام فرشتوں کو بس آفتاب غروب ہوا کہ فرشتوں کی جھن کے جھن جھوک کے جھوک اترنے شروع ہو جاتے. تمام آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور تمام فرشتے اترتے. فرشتوں کی تعداد کون جان سکتا ہے؟ حدیث میں فرمایا کہ بیت المعمور پر ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، لیکن جو ایک دفعہ طواف کر گئے قیامت ان کی باری نہیں آتی. ہر روز نئے 70,000. کتنے فرشتے ہیں آسمان میں؟ فرشتے اترتے ہیں جبریل امین لے کر اور 3 اجتماع کرتے ہیں لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر میں 3 اجتماع ہوتے ہیں فرشتوں کے. ایک اجتماع ہوتا ہے البلد الامین مکہ مکرمہ میں بیت اللہ پر، اور ایک اجتماع ہوتا ہے کوہ طور پر وہ طور سینین، اور ایک اجتماع ہوتا ہے بیت المقدس میں. 3 بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں فرشتوں. اور وہاں سے پھر جبریل امین جماعتیں روانہ کرتے ہیں اقطار عالم میں. ایک جماعت جاؤ تم اس طرف جاؤ، دوسری جماعت تم اس طرف جاؤ، تیسری جماعت جماعتیں بناتے ہیں اور روانہ کرتے جاتے ہیں تمام دنیا کے اطراف میں. اور حکم ہوتا ہے کہ ہر مسلم سے ملو، مرد ہو عورت ہو، گھر میں ہو باہر ہو چھپرے میں ہو، ارے دریا کے اندر کشتی میں ہو، کوٹھیے میں ہو، کسی جنگل کے اندر چھپرے میں ہو. فرشتے تو ہوا کی طرح ہے، سب جگہ دراز میں پہنچ سکتے ہیں. کوئی مسلم باقی نہیں رہنا چاہیے. ہر ایک سے جا کر ملاقات کرو اور اس کو سلامتی سے نوازو. بس شرطے کو وہ سوچنے فکر میں لگا، غفلت میں نہ پڑا. تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں. یہ بڑے بڑے اس کے مراکز ہیں. کون سے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. والتین والزیتون ملک شام بیت المقدس، وطور سینین طور سینا، اور وہذا البلد الامین مکہ مکرمہ. یہ 3 مرکز ہیں فرشتوں کے. ان مراکز پر 3 مرکزی اجتماع ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر جماعتیں ساری دنیا میں روانہ ہوتی ہیں. اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، خاص اللہ کی طرف سے امر ہوتا ہے کہ جاؤ اور جماعتیں روانہ کرو. حق تعالیٰ کے اذن سے وہ صرف بندوں کو نوازنے کے لیے، رحمتیں دینے کے لیے، مغفرتیں دینے کے لیے. من کل امر، ہر قسم کی تمام ضرورتیں اور تمام قسم کی رحمتیں اور برکتیں، یا بندوں کو ہر معاملے کے اندر ہر طریقے سے راحت اور آرام اور ہر چیز کا پیغام لے کر اترتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ اس رات میں جتنے امور آئندہ سال تک ہونے والے ہیں، کتنی اموات ہوں گی، کتنے ہلڑ ہوں گے، کتنی جنگیں ہوں گی، کتنی راحتیں ہوں گی، کتنی بیماریاں آئیں گی، جتنا آئندہ سال اس رات تک ہونے والا ہے، سارے امور فرشتوں کو اعلان کر دیا جاتا ہے، تقسیم کر دی جاتی ہے. ایک آدمی گھر بنا رہا ہے، پلان بنا رہا ہے لمبے لمبے، اور حالانکہ آج کی رات اس کا پتہ کٹ چکا ہے. اس کا نام زندوں کی فہرست سے نکل گیا ہے اور مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے. بکنگ ہو چکی ہے اس کی تاریخ پر. جیسے ہم پہلے سے بکنگ کرا لیتے ہیں، پھر نومبر کی 25 تاریخ کو میرا جہاز میں جاؤں گا، تبھی سے بکنگ ہو گئی تھی. تو اسی طرح سب کی جانے والے جتنے اللہ میاں کے جانے والے موت کی ہوائی جہاز بیٹھ کے سب کی بکنگ آج ہو جائے گی. اس میں ذرا بھی پھر کینسل نہیں ہوگی، برابر اسی وقت چل دے گا. آگے پیچھے نہیں، ٹائم بھی نہیں بدلے گا، کینسل بھی نہیں ہوگا. آج سب بکنگ ہو جائے گی. اور وہ پلان بنا رہا ہے شادی کا اور اس کا اور اس کا.
ہر ایک چیز جتنی بھی موت حیات ہونے والی آج رات میں سب طے ہو جائے گی. پھر آج رات کیوں ہم جپیں ہیں؟ اللہ سے کیوں نہیں مانگے کہ اللہ ہمارے سامنے بڑے خطرے کھڑے ہیں. اپنے ایمان کے سب سے پہلے، اپنے بچوں کے اسلام کے، پھر ہمارے اس ملک کے اندر ہمارے سفر کے اور ہماری دکانوں کے، ہماری تجارتوں کے، ہماری زندگی کے. اس لیے ہم اللہ سے کہیں کہ آج ہمارے لیے ایسے فیصلے کر دے کہ پھر ہم کو کوئی طاقت یہاں سے نہ ہٹاتا. ہم کو جو ہٹانے چاہے وہ خود ہٹ جائے، جو ہم کو نکالنا چاہے وہ نکالے جائیں. ایسے فیصلے کر دیں. یہ آج رات کو مانگو کہ سب فیصلے ہو جائیں گے اللہ میاں کی طرف سے، جو ہونا ہے آئندہ سال تک. من کل عمر، موت، حیات، بیاہ، شادی، غمی، نفع، نقصان، سب چیز آج طے ہو کر فرشتوں کو تقسیم کر دی جائے گی. سلام. اور یہ رات تمام فرشتے ہر ایمان والے کو سلام کرتے ہیں. سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تجھے ہر قسم کی سلامتی عطا فرمائے. یہ حتی مطلع الفجر، یہ فرشتوں کے چکر اور فرشتوں کی جماعتوں کی پھیری صبح صادق تک برابر چالو رہتی. صبح صادق ہوئی ختم. تو اب یہ رات بہت برکت والی رات، اور اس رات کے اندر یہ تمام امور اللہ کی طرف سے طے ہوتے ہیں اور حق تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں. حدیث نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج کی رات میں سب کی مغفرت ہوتی ہے اور ہر گھر میں فرشتے جاتے ہیں. اس حدیث کو شیخ جیلانی سید عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے اپنی کتاب میں. کیا اس لیلۃ القدر میں اور شب برات میں ہر گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، لیکن بعض گھروں میں نہیں آتے. ایک تو وہ کہ جس گھر کے اندر کتا پالا ہو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کتا شوقیہ پالا ہو، کمپاؤنڈ کی حفاظت کے لیے پالا ہو، ریوڑ کی حفاظت کے لیے پالا ہو، چور ڈاکوں سے بچنے کے لیے جنگل میں رہتے ہیں تو وہ اس کی اجازت دی ہے شریعت. مگر یہ جو دوسری کتے جو ہے نا، کتے وہ کتے ہی کتیاں پالتے ہیں، وہی کتے جیسے ان کی خصلتیں، ان کی عادتیں بے شرم بے حیا. جیسے کتا کتی سڑک پر مل جاتے ہیں، ایسے یہ سڑک پر ایک دوسرے سے گلے میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں. کیا فرق کتنے اور کتیوں میں؟ تو یہ جو ہے اس طرح کتا پالنا، ایسے لوگوں کے گھر میں نہیں آئے گا رحمت کا فرشتہ. جس گھر میں کتا ہو، ایک ایسی ذرا آزاد منش نوجوان تھے، کتا پالا تھا بڑے شوق سے، ذرا خوبصورت دوسرا کا دیکھا دیکھی، خوب بال والا بھورا اور ساتھ لے کے جاتے ہیں بڑے شوق سے. تو بیچارہ کوئی طالب علم مل گیا، اس نے کہا تم مسلمان ہو، تمہارا نام تو محمد بھائی ہے اور تم یہ کتا پالا ہے. ارے کیا ہوا؟ کتا پالا تو بکرے پالتے ہیں، یہ بھی پالا ہے. جب بکرے سے خوبصورت ہے کہ نہیں؟ اتنا اچھا لگتا ہے، کھیل کرتا ہے. تو کہا تم نے سنا ہے حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو فرشتے نہیں آتے. وہ تو آزاد منش آدمی تھا، اس نے مذاق کی، کہتا مولانا اچھا ہے فرشتے نہیں آئیں گے تو ملک الموت بھی نہیں آئے گا نا، خوب جیئیں گے. ہائے ہائے ہائے، فرشتے نہیں آتے تو ملک الموت نہیں آئے گا، بہت اچھا ہے، موت سے بچ جائیں گے. تو وہ بھی سر کا تھا، مگر اس نے جواب بھی دیا الٹا. اس نے کہا ہاں برابر ہے، ملک الموت تو نہیں آئیں گے لیکن کتے بھی آخر مرتے ہیں کہ نہیں. یہ کتے کی جو جان نکالتا ہے نا وہ تیری جان نکالے گا. تو کتوں کی موت مرے گا، اتنا سا منہ لے کے رہ گئے. اس نے بھی سر کی دی. تو فرمایا کہ جس گھر کے اندر کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، اور ایک جس گھر کے اندر تصویر ہو، فوٹو ہو. آج یہ چیز ایسی ہے کہ اس کا تو کچھ خیال نہیں، اس میں کیا خرابی ہے، اس کی خرابی نکل گئی. مگر شریعت مطہرہ کے اندر اس کی بہت سخت وعید ہے، اور شریعت کو اس سے بہت بڑی نفرت ہے. اس کی خاص وجہ ہے، اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں. تو فرمایا جس گھر میں تصویر ہو، اور الا بیت فیہ صورۃ او کلب، حدیث کے الفاظ، اس میں تصویر ہو یا کتا. الحمدللہ میں نے تو ابھی تک آپ کے اس ملک میں جتنے گھروں میں جانا ہوا، اچھے اچھے نوجوانوں کے گھروں میں اللہ لے گیا، اچھے مالداروں کے، مگر میں نے کہیں تصویر نہیں دیکھی. بڑی خوشی. ورنہ ہماری ہیں وہاں وہ دھول کھانے والے تو گجرات کے اندر، مگر دیکھو تو جہاں دیکھو تصویریں لگی، عورتوں کی تصویریں، وہ کمبخت ناپاک فلم ایکٹریسوں کی تصویریں. بس اس سے سوال رکھو، کھانے کو ٹھکانا نہیں، تصویریں لگا رکھ. آپ کی الحمدللہ اتنا مال پیسہ اللہ نے جب اچھی سے اچھی مجسمے لگا سکتے ہیں، مگر خدا کے فضل سے میں نے تو نہیں دیکھا، اور خدا کرے کہ نہ ہو. تصویر ہر روز کی تو لیلۃ القدر کیا، ہر روز جو اللہ کے ایسے فرشتے آتے ہیں، ہر روز جو کچھ ہم کو چین، آرام، سکون جو کچھ ملتا ہے وہ ہر روز تقسیم ہوتا ہے رات کو. حضور پاک ہر روز کی جتنا بھی راحتیں اور سکون اور روزی ہے ہر روز آسمان سے اترتی ہے اور فرشتے آگے لے جاتے ہیں. اسی کو معصوم سارا دن ہوتا ہے، ہر روز کا پلان.
اور جتنی تکلیفیں اور راحتیں اور مصیبتیں وہ بھی رات کو اتر جاتی ہیں ہر روز کی، وہ فرشتوں کے ہاتھوں ہوتی ہے. تو ایسے گھر میں فرشتے نہیں آتے، مگر رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے. تو چیز ایسی ہے، تصویر جس روم میں ہوگی، جس گھر میں ہوگی، اس گھر میں نہیں آئیں گے فرشتے. باہر سے ہی وہ تصویر کا ہونا فرشتوں کے لیے نو ایڈمیشن ہے. بیچارے دستک دے کر چوکڑا مار کے چلے، جیسے ہمارے ڈی ڈی چھانٹنے آتے ہیں تو کہتے بھائی چھٹوانا ہے، تو کوئی گھر والے کہ ہاں بھائی آؤ، اور کوئی کہتے نہیں ہم کو نہیں چھٹوانا، سب گھر گوجا ہوتا ہے. تو وہ یوں چوکڑا مار کے چلے جاتے، ان کو کیا. تو فرشتے چوکڑا لگا کے چلے جاتے، تیری بدقسمتی پر ہم نے 6 کا مار دیا. ہم اتنی دور سے 7ویں آسمان سے تیرے در پر آئے کہ تیرے گھر میں رحمت کی DDG چھاٹ جائیں، برکتوں کی یہ شیطانی تمام نکال دے. مگر ہائے تیری افسوس کہ تُو نے ایسا ہمارے لیے بورڈ لگا رکھا ہے، نو ایڈمیشن کا تصویر لگا رکھی ہے، ہم واپس جاتے ہیں، رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے. تو اس لیے میں نے بہت خوشی ہوئی مجھے کہ الحمدللہ آپ کی یہ چیز نہیں ہے، خدا کے لگے نہ ہو. اور اگر کوئی ایسے نوجوان نے اپنے روم کو سجا رکھا ہو تو آج کی رات کم از کم اس کو اونھے وال دیں. تو اس کو اونھی وال دیں، اس کو نکال دیں. یا اگر کہیں گھر میں سجائی ہو تو اس کے اوپر کپڑے ڈال دو، اتنا بھی بہت ہو جائے. پھر فریق سے آنکھ بیچ جائے گی، کچھ نہیں، لیکن پھر ہوگا گودڑا بھی اس کا. جانتے جب بھی تعویل کر لیں گے، دکھتا تو نہیں ہے اپنا کو، گائے کو خالی خالی کھول لے گا، ہوگا کچھ پھوڑیاں، لیکن کھلا ہوگا تو پھر نہیں، پھر ان کو نفرت آئے گی. تو تصویر قرآن پیر رحمۃ اللہ علیہ نے خاص اس کو نقل کیا ہے اور اس کو بیان کیا، اور ساتھ ساتھ ایک اور بتلایا کہ اس لیلۃ القدر میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے اور رمضان میں، مگر چند آدمیوں کو نہیں ہوتی. ایک تو مدمن خمر، جس نے شراب کی عادت، مسلمان ہو کر شراب پیتا ہے. شراب اتنا ناپاک، ایک قطرہ اس کا کنویں میں گر جائے تو سارا کنواں ناپاک. جب تک پورے کنویں کو خالی نہ کرو اور گالو نہیں، پانی پاک نہیں ہو سکتا. ایک قطرہ، وہ گھڑیے کے گھڑیے پیٹ میں، شیشہ بوتل کی بوتل پیٹ میں چلی جائے، وہ پیٹ کی ناپاکی کیسے دور ہوگی؟ اس لیے بہت خوف کی چیز شراب. فرمائے جو شراب کا عادی ہو وہ چاہے کتنا بھی نیک بن جائے، اس کی مغفرت نہیں ہو جب تک کہ شراب کو نہ چھوڑو. ہاں توبہ کر لے، سب مغفرت ہو جائے گی. مدمن خمر. اور ایک فرمایا کہ قاطع رحم، یہ بہت بڑی چیز ہے. جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر رکھا ہے، ان کی لیلۃ البرات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی اور لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، چاہے ساری رات وہ مسجد میں لگا رہے اور نمازیں پڑھے. ارے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف باندھے، مگر اپنے سگے بھائی کے ساتھ بول چال نہیں ہے، اپنی بہنوں کے یہاں جانا آنا نہیں ہے، اپنے چاچا کے ساتھ بول چال نہیں ہے، اپنے ماما کے ساتھ لڑائی ہے. یہ اپنے رشتے دار میں جو ہوتی ہے، دوسروں کے ساتھ ملیں گے جلیں گے اور سگوں کے ساتھ آئے. فرمایا ان کے نام پر چھیک لگ جاتی ہے. پورے رمضان کا اعتکاف باندھے، جب بھی اللہ نے کہیں گے کہ اس کو چھینکے میں ڈالو، میرے سامنے پیش کرو، بدبو آتی ہے اس سے. جب تک کہ یہ اپنے اس بھائی سے یا اپنی اس بہن سے یا اپنے اس بھتیجے اور بھانجے سے یا اپنے اس چچا اور ماموں سے ملاقات نہ کر لیں اور دونوں آپس میں میل جول شروع نہ کر لیں، کوئی عمل اس کا میرے سامنے پیش مت کرے. نہ عید کرو جو ان کی مغفرت ہوتی ہے، نہ لیلۃ القدر میں مغفرت ہوتی ہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری رمضان کی محنتیں قبول ہو جائیں اور ہماری یہ تراویح ہے اور ہماری یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں روزے قبول ہو جائے، تو جس سے ہمارے ابولا ہے آج رات کو اس سے مل لیں، بھیٹ لیں، تو ہماری عید بھی قبول ہوگی، ہماری رمضان بھی قبول ہوگی اور اللہ کے نماز بھی نہیں ہے. کوئی ناک نہیں کٹ جانے کی، کوئی چھوٹا نہیں ہو جانے کا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ پہل کرنے والے کو ڈبل ثواب ملتا ہے. خود آگے بڑھ کے کہ بھائی معاف کرو، جو کچھ ہم نے تم نے کیا ہے اللہ معاف کرے، تم بھی معاف کر دو. کوئی آج اپنے بھائی سب بھول جاؤ، سینے سے لگ جاؤ. یہ عید کرو جو بھیجنے کا رواج چلا، اصل میں یوں چلا، بعد میں رسم بنا لی لوگوں نے. مقصد یہ تھا کہ عید کے لیے بھی یہی آیا ہے کہ جب تک جن سے روٹھے ہو، ان سے نہ ملو گے، وہاں تک تمہاری عید قبول نہیں ہوگی. اس لیے عام طور پر عید کی نماز کے بعد ان سے بھیجتے. مطلب کیا ہے؟ وہ جو ابیلے ہو اسے بھیٹ لیں. بھائی سے بول چال نہیں ہے، بھتیجے سے نہیں ہے، چچا سے نہیں ہے، ماما سے نہیں ہے، اپنے سگے سے نہیں ہے، تو ان سے بھیٹتے اس بہانے سے. سب سے بھیٹتے اس بھی بھیٹ لیں، تو شرم نہیں لگی. جو اکیلے بیٹھے جائیں گے تو ذرا اینٹ آئے گی. وہ سب کے اندر بھی میں اس میں بھیٹ پڑو. وہ اصل میں اس کے لیے سب جائز کیا تھا. اب ہم نے کیا کیا؟ وہ رہنے کیا، وہ اصل گیا، اس سے تو یوں کر کے کترا جائیں گے، تو دوسروں سے بھیٹیں گے، خوب دبائیں گے. بعد میں مجھے ایسا دباتے ہو جاتا ہے، خدا کے بندے اتنی زور سے دبانے کی کیا ضرورت؟ کوئی پریس کرنا ہے، سینے سے سینہ لگانا ہے بس، معانقہ مگر خوب زور سے دبانا. تو چیز کیا ہے کہ وہ اصل میں جن سے ملنا جو ان سے تو ملتے نہیں.
عید کے دن سب سے ملنے گئے اور وہ بیچاری بہن رائی دیکھتی اس کے گھر پر دروازے پر نہیں جانا ہے، جس سے ناراض ہو گئے، جس کا دروازہ چھوڑ دیا، جس کی بات چیت چھوڑ دی، ان کے جاتے ہیں ان سے منہ کتراتے ہیں، ان کی عید نہیں قبول ہوتی۔ اس لیے انسان جتنا اہتمام کرے، یہ رات کی برکتیں لینا ہے، عید کی برکتیں لینا ہے، رمضان کے معاوضے لینا ہے، تو حضور نے جو فرمایا کہ قاطع رحم کی قبول نہیں ہوتی، لہٰذا صلح رحمی کرو۔ سل من قطعک واعف عن من ظلمک، جس نے تیرے ساتھ بول چال چھوڑ دی ہے تو اس سے میل کر بھر کر۔ حضور نے فرمایا یہ میری سنت ہے اور یہ میرے بحالوں کا طریقہ ہے، جو ایسا کرے گا اس سے مجھے محبت ہوگی۔ اور واعف عن من ظلمک، اس پر اگر کسی نے ظلم کیا اس کو درگزر کر دے، معاف کر دے۔ آج سب معافی لے لو اور ایک دوسرے سے بول چال شروع کر دو، وہ ساری رات جگنے سے وہ افضل، اس سے معافی لے کر پھر جا کر خوب آرام سے سو جاؤ، کچھ بھی مت جگو تو کام کما جاؤ گے اور ساری رات جگو گے، لیکن جس سے بات چیت بند ہے اس کے ساتھ نہیں ملو گے، سب بیکار چلا جائے۔ یہ چیز بہت ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ اور ینسى لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روزی بڑھ جائے، ایک دکان کی 2 دکان ہو جائے، 2 فیکٹری تھی 4 فیکٹری ہو جائے، کون نہیں چاہتا بھائی، سب چاہتے۔ حضور نے فرمایا کہ وَلَن يَمْنَعَ بَطْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کا حرص بڑھتا ہی جاتا ہے، 2 کو اب تیسری کی فکر ہے، 3 کارخانے کھل گئے، 3 فیکٹری، 4تھی کی فکر ہے، وہ خود نہیں پہنچ سکتا تو کسی کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے کہ اپنے دونوں مل کر کھولیں۔ فرمایا کہ انسان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، جتنا ہوگا اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گا۔ کب بھرتا ہے؟ جب قبر میں پیٹ بھرتا ہے، مٹی اندر بھرتی۔ وَلَن يَمْنَعَ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ قبر میں پیٹ بھر کر مٹی اندر جائے گی، جب اس کا پیٹ بھرے گا وہاں تک نہیں بھرتا، تو رزق بتایا حضور۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روزی بڑھ جائے، کون نہیں چاہتا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑھ جائے، یہ تو سب چاہتے ہیں کہ جلدی نہ مرے، مرنا تو کوئی نہیں چاہتا۔ 2 چیز، کوئی بہت بہترین وظیفہ بتائیں گے اونچا، کوئی راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھنے کی ہوں گی، کوئی لکھی تسبیح پڑھنے کی ہوگی، روزی بھی بڑھ جائے اور عمر بھی بڑھ جائے، سب چاہتے ہو، انگلی اٹھاؤ، سب نے انگلی اٹھائی۔ حضور نے فرمایا فلیصل رحمہ، اگر تم چاہتے ہو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھو، تمہاری روزی بھی بڑھے گی، تمہاری عمر بھی بڑھے گی۔ اور جو رشتہ داروں کے ساتھ تم نے میل جول توڑ دیا، سب کے ساتھ ملتے ہو، آئس کریم کھلاؤ اور کولڈ ڈرنک پلاؤ اور چائے پلاؤ اور بھجے کھلاؤ اور جو آگے اس کی عزت احترام کرو، لیکن سگوں کے ساتھ میل جول تمہارا بند ہے تو اللہ تمہاری روزی بھی کاٹ دے گا اور تم جلدی مر جاؤ، تمہاری زندگی بھی کاٹ دے گا۔ اتنا سخت حضور نے فرمایا، مانو کہ بہت بڑی چیز ہے۔ صلہ الارحام، رحم صلہ رحمی کیا کرو۔ آج اس چیز کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، کوئی 1000 کہے جب بھی ہم کو توجہ، اس میں کیا رکھا ہے، میری ناک کٹ جائے، نہیں ہے تو نہیں جاؤ، اللہ مجھے نہیں دے گا تو نہیں، مگر اس سے تو نہیں ملوں، ایسی ہماری ہے۔ ارے اس کی طرف گھر کی طرف تھوکوں بھی نہیں، اس سے کیا ملاقات کروں، اس کے اولے کو نہیں دیکھوں، یہ ہماری ہیں۔ اور حضور فرماتے کہ نہیں، جس نے تجھے کاٹا ہے تو اس سے مل، جو تجھ سے کٹایا ہے تو اس سے بھیٹ، حضور یہ فرماتے اور کر کے دکھایا خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چیز بہت بڑی قدر قیمت کی اللہ کے یہاں۔ اور اس رات کے اندر انسان اللہ سے دعا مانگے، اللہ کی طرف رجوع ہو اور خوب روے اور گڑگڑاوے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک اور چیز یہ تو ہے سب سے بڑی چیز، حقوق الناس۔ دیکھو اہم چیز ہے، میں بتلاتا ہوں، اس لیے کہ موقع یہ ہے، ہر چیز موقع پر، ہر بیماری پر دوا دی جاتی ہے۔ آج بھی رات ہے اور اسی کے متعلق یہ چیزیں، ورنہ اور بہت بیان کرنے کی چیزیں تھی، مگر اللہ نے یہی چیز لا دی، دماغ میں پہلے کو سوچا بھی نہیں تھا، مگر اللہ نے بہت اچھی لا دی اور مناسب لا دی، اور آج کی رات کے لائق یہی بیان ہے۔ تو حقوق الناس، یعنی کسی کا حق اگر تم نے مارا ہے یا کسی کو تم نے ستایا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، ہوتا ہی ہر ایک کو، وہ ان سے معافی لینا ہے، تو جا کر تمہاری عبادت قبول ہو۔ کتنا مشکل کام رکھ دیا کہ یہاں آ کر انسان کی اینٹ مر جاتی ہے، ساری رات تسبیح پڑھنے کا کہو تو شوق سے پڑھے گا، ساری رات تسبیح پڑھنے کا کہو شوق سے، ساری رات جو کچھ کہو، مگر یہاں آ کر کے یہ نہیں بنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت بتلا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات کا واقعہ آپ کو سناؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار، اس کو مرض وفات کہتے ہیں، تو اسی بیماری میں آپ نے دنیا سے انتقال فرمایا۔ حضور بیمار ہے، بہت سخت بیماری ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور سر مبارک میں بہت سخت درد، یہ درد اخیر تک رہا آپ کو، اور اسی پر آپ کی وفات ہوئی، جس کو صدا کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے چینی ہے،
اور بستر پر پڑے صحابہ سب پریشان ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہمارے ہاتھوں سے لوٹ نہ لیے جائے، پھینک نہ لیے جائے، یہ ڈیمیج کری نہ جائے. سب کو خطرہ ہے اور دن بدن حالت نازک، اور کچھ علامات آپ نے خود بتلا بھی دی ہے. سورج بھی اتر چکی ہے اذا جاء نصر اللہ الفتح کو، جس سے آپ نے سمجھ لیا کہ میرا وقت آ گیا، اب مجھے اللہ میاں بلا رہے ہیں. اور فون نمبر دے دیے کہ یہ فون کر کے چلے آنا. اذا جاء نصر الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك، یہ ہے فون نمبر، یہ ہمارا فون ہے، کر دینا ایک دم ہم ٹارٹر بھیج دیں گے. فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، فوراً بلا لیں. چنانچہ حضور نے بس اس کے بعد یہ شروع کیا سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ، یہ پڑھنا شروع کر دیا، کثرت کے ساتھ یہی فون کرنا شروع کیا اور چلے. اللہم الرفیق الاعلیٰ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے حالت بہت نازک تھی، آپ کو بے چینی تھی، آپ پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے اور سر پر ایک کالے رنگ کا کپڑے سے خوب زور سے اصابہ باندھے ہوئے، کیونکہ سب سر میں درد ہو رہے تو ذرا کپڑے سے زور سے کھینچ کے باندھنے سے ذرا سہولت ہو جاتی ہے، جلدی ہو جاتی ہے، سر دبا رہتا ہے. اتنے میں آئے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، تو ان کو حضور نے فرمایا تو یا فضل، وہ نو عمر تھے، فضل ادھر آؤ، بڑی خدمت کرتے تھے حضور. فضل کہتے میں جلدی سے پہنچا تو فرمایا کہ مجھے بیٹھا کرو. مان لو کہ آپ نے خود بیٹھے ہونے کی ہمت نہیں کی. فضل مجھے بیٹھا کر، فرمایا کہ میں نے آپ کو سہارا دے کر بیٹھے. پھر فرمایا کہ فضل یہ جو اصابہ باندھا ہے اس کو کھول کر ذرا اور کھینچ کے باندھ، کیونکہ باندھنے کے بعد پھر انسان سوتا ہے کرتا ہے ذرا تو پھر ذرا ڈھیلا ہو جاتا ہے. تو فرمایا اس کو ذرا اور کھینچ کے باندھ. تو فضل کہتے میں نے کھینچ ذرا اور کھینچ کے باندھ دیتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل مجھے کھا تھا، تو میں نے دونوں طرف سے پکڑ کر آپ کو کھڑے کیے، آپ کے پاؤں لکھڑ رہے. فرماتے ہیں کہ حضور کی حالت دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر کہا فضل مجھے مسجد میں لے چل. پاسی حجرات، پھر میں آہستہ آہستہ آپ کو مسجد میں لے گیا، منبر پہ بیٹھے اور فرمایا کہ جاؤ سب کو آواز دو کہ جلدی سے آ جائیں، اللہ کے رسول بلا رہے. بے وقت نماز کا وقت نہیں. پھر کیا تھا، حضرت فضل نے جو آواز دی تو پروانوں کی طرح صحابہ سب دوڑ گیا، مسجد بھر گئی. اور سب کو فکر تو تھی اللہ کے رسول کی، بلکہ رو رہے تھے کہ اللہ کے رسول مسجد میں کب نظر آئیں گے. آج منبر پر دیکھ کر سب کی روح تازہ ہو گئی. اور یہ آخری دیدار، فرماتی آخری دیدار جو ہم نے حضور کو منبر پر دیکھے. سب جمع ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی بے کلی ہے اور فرماتے کہ بھائی میں نے تم سب کو آج جمع کیے اس لیے کہ اب مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عنقریب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں. یہ سب رو پڑے. اور فرمایا حضور نے کہ بھئی دیکھو میں نے کسی کو ستایا ہو، اللہ ہو گیا، کس کو ستایا؟ اللہ کے رسول نے. میں نے کسی کو مارا ہو، میں نے کسی کا کوئی حق مارا ہو، میں نے کسی کو کوئی برا بھلا کیا ہو، بھائی اب اللہ کے یہاں جانا ہے، معاف کر دو ورنہ میرا بھی چھٹکارا نہیں ہوگا. تمہارا کیا ہو؟ حقوق الناس یہ ہے کہ اللہ کے رسول بتلانا چاہتے امت کو کہ مجھ پر بھی اگر کسی کے حقوق ہوں گے اور میں معافی لیے جب بغیر جاؤں گا تو میری بھی مشکل. پھر تم کیا چیز ہو؟ سب رو رہے کہ اللہ اکبر. فرمایا کسی کا کوئی حق مجھ پر نکلتا ہو تو مانگ لو، کسی کا حق مجھ پر نکلتا ہو تو مانگ لو. یہاں میں دے سکتا ہوں، وہاں مشکل ہے، وہاں تو دیکھ ہی دینی پڑے گی. یہاں تو گجوں میں سے دے کر بھی خوش کر سکتے، لے بھائی چل جا 5 10 20 دے بھی خوش ہو گئے، جاؤ سب معاف، اللہ کے گھر تک معاف. بڑا سے بڑا گناہ بھی معاف کر سکتے، اس کی عزت آبرو لٹائی ہو سبزیوں بھی سارا معاف کر دے گا. پیسے ایسی چیز ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ دنیا میں کسی پر کوئی حق آتا ہو، کسی کو تم نے تکلیف دی ہو، ستایا ہو، کسی کو کسی قسم کا نقصان کیا ہو بہو بیٹی کا، دنیا میں اس کو کچھ دے لے کے راضی کر لو، اس سے معافی لے لو. وہاں مشکل معاملہ ہوگا، وہاں کوئی نہیں معاف کرے گا. سگا باپ بیٹے کو معاف نہیں کرے گا اور سگی ماں اپنے بچے کو معاف نہیں کرے گی. وہ تو کہیے لاؤ دیکھیے لاؤ چاہیے جائے جہنم میں میری بلا سے. یود المجرم یومئذ لو یفتدی بعذاب یومئذ ببنی. انسان آرزو کرے گا کہ اگر میرے ساٹے میں میرا بیٹا بالکل نیک تھا، تبلیغ میں جانے والا، رات دن اللہ اللہ کرنے والا، داڑھی رکھی تھی، نمازیں پاس، ہر طرح نیک،
لیکن میں پکڑا گیا ہوں، میرے ساتھی میں اگر میرے وہ نیک بیٹے کو جہنم میں ڈالا جائے، مجھے چھٹکارا ہو جائے تو میں سہن دینے کو تیار ہوں۔ تمنا کرے گا، حسرت کرے گا، کاش کہ میرے سب بیٹے اور بیٹیاں جتنی ہیں اور میرے بھائی، میرے ماں باپ اور میرا پورا خاندان یہ سب نیک ہے، جنت میں جانے کے لائق ہے، لیکن اگر میرا چھٹکارا ان کے ساتھے میں ہوتا ہو تو ان سب کو جہنم میں ڈالنے کی سہن دینے کو تیار ہوں، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ ڈالے والے کرے وہ یہاں نہیں چلے گا، میں تیرے کپار میں دوسرے کو نہیں پکڑیں گے، تجھے پکڑیں گے، جس نے کیا وہی بھگتے، مگر وہ تو حسرت کرے گا کہ نہیں میرے بدلے میں میرے پیارے پیارے بہانے والے بچوں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ یبدل مجھے بس تمنا کرے گا، حسرت کرے گا، مگر نیچے کل چل، یہاں کچھ چلنے والا نہیں ہے، دھندا سمجھی نہیں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ بھائی جو کچھ مجھ پر حق آتا ہو مانگ لو۔ تو رو رہے ہیں حضور، سب رو رہے ہیں، بار بار کہتے کون مانگے، کس پر آتا ہے، خدا حضور کس کا بگاڑا تھا؟ بھائی میں نے کسی کو کچھ برا بھلا کہا ہو تو کہہ دو مجھے معاف کر دو یا مجھ سے بدلا لے گا، کسی کا کچھ مجھ پر نکلتا ہو مانگ لو، کوئی نہیں بولتا۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا بھائی کسی کو میں نے مار دیا ہو، انسان ہے، میں نے کسی کو مار دیا ہو تو بھائی مجھ سے بدلا لے لے، دنیا میں نے لکڑی سے مارا ہو، لکڑی سے مجھے مار لے، اللہ اکبر۔ میں نے مکے سے مارا ہو، مکے مجھے لاش سے مارا، مجھے لاش سے مار لے، آپ نے کسی کو نہیں مارا۔ بار بار کہا بولو بھائی یاد کرو، اگر میں نے کسی کو کچھ بھول میں یا کسی طرح بھی مار دیا ہو غصے میں تو مجھ سے بدلا لے، بتلانا چاہتے ہیں حقوق الناس کتنا ہے۔ تو بار بار کہا کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ضرورت کرنے کی بات، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، سب چوکے، یہ کیا اس کو کیا ہوا، سب چوکے یہ کیا حضور کہتے کہ کسی نے مجھے مارا ہو تو بدلا لینے کی، بدلا نہیں کھڑا ہوا۔ تو وہ قریب آئے، حضور نے فرمایا کیا ہے بھائی؟ کہا حضرت ایک دفعہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور اتفاق سے میں پیچھے سے آ گیا تو مجھے آپ کی چھڑی لگ گئی، مہاراج سے لگ گئی تھی، ہو جاتا ہے کبھی پھول بال۔ انہوں نے آپ نے بار بار کہا نا، تو انہوں نے کہا حضرت ایک دفعہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور میں جا رہا تھا تو آپ کی چھڑی مجھے لگ گئی تھی کمر پر۔ حضور نے فرمایا اچھا آ جاؤ، لاؤ چھڑی کو بدلا لے لو، بدلا لے لے مجھ سے، تاکہ وہاں اللہ مجھے اس کا بدلا دے۔ اللہ کے رسول تھے، امت کو تعلیم دینا تھا۔ سب حیران، سب کی آنکھیں سب کی لال لال، سب غصے سے دیکھنے لگے، آیا بڑا بدلے لینے والا۔ حضور نے اس کو پوچھا کہ نہیں آؤ، قسم ہے تجھے اگر حقیقت میں ہے تو برابر بدلہ لے لے، تجھے قسم دیتا ہوں تو نہ لے تو۔ اب کیا کریں؟ اور حضور نے ان کے ہاتھ میں چھڑی دے دی کہ لو، اور اپنی کمر کر دی کہ بھائی تیری کمر پر مارا تو میری کمر کھول دی، حاضر بدلہ لے لے۔ سب حیران، یہ ہے بندگی، اس کا نام۔ ان کو دیکھیے کیا کر رہے ہو، انہوں نے کہا حضرت وہ آپ نے جب چھڑی مجھے ماری تھی تو میرے بدن پر کرتا نہیں تھا، ننگی چیز تھی میرا، آپ کا تو کرتا تھا، برا بدلہ کہاں سے ہوگا؟ کسی کے ننگے بدن پہ مارو اور کسی کو کچھ پہنے ہوئے مارو تو کچھ دھول اڑ جاتی ہے، ٹھوکرے جان سوتی پڑتی ہے تو کوٹ اچھا پہن کر ہی جاتے کہ آپ اس طرح پولیس مارے دنیا دھول اڑا کرے، لیکن کچھ پہنا نہ ہو تو سارا اثر لگے، سل اٹھے۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو کرتا پہنا ہے اور میرا تو بدن کھلا تھا، اس پر آپ کی سوٹی لگی تھی۔ حضور نے فوراً قمیص نکال کرتا مبارک نکال دیا، کمر مبارک کھول دیا، فرمایا کہ لے بدلہ لے لے۔ بس ایک دم لپک کر انہوں نے وہ پیٹ پشت مبارک جو مہر نبوت تھی اس کو ہاتھوں سے چوم کر بوسا دے دیا، پر میں بس ختم، میرا بدلہ ہو گیا۔ کہتی یہ بہانہ سب سمجھے گا اس چیز نے چال کر لی، یہ نعمت حاصل کر لی، یہ اصل چیز، مگر فرمایا حضرت مجھے بدلہ، بس یہ میرا بدلہ ہو گیا۔ یہ کس کو میسر ہو؟ یہ مہر نبوت کو بوسا دینا، اس بہانے سے چوم لیا ہوگا۔ حضور نے پھر بار بار اعلان کیا، فرمایا آج نہیں، آج اعلان کروں گا، کل پھر سب کو جمع کر کے اعلان کروں گا، 3 دن تک اعلان کروں گا، بھولا بھلایا کسی کو کچھ بھی یاد ہو، آؤ میں مجھ سے اپنا حق مانگ لو۔ خدا کے حبیب جاتے جاتے یہ کر رہے ہیں تاکہ امت کو پتا چلے کہ یہ کتنی اہم تھی۔ کسی کو میں مجھ پر کچھ پیسے نکلتے ہوں تو مانگ لو۔ تیسرے دن جب آپ نے کہا تو ایک شخص کھڑے ہو گئے، ان کا حضرت ایک دفعہ ایک فقیر آیا تھا، ایک مصیبت زدہ آیا تھا غریب، اور اس نے آپ سے کچھ سوال کیا تو آپ کے پاس کچھ تھا نہیں، تو آپ نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس ہو تو دے دو۔ مجھے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں بھائی، تمہارے پاس ہو تو دے دو غریب کو، تو میں نے آپ کی طرف سے 3 درہم دے دیے، لائیے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ میرے پر کسی کا مجھ پر نکلتا تو مانگ لو تو لائیے۔ وہ فقیر آیا تھا اور اس وقت میں آپ نے کہا تھا کہ بھائی تیرے پاس ہے دے دے، میں نے دے دیے۔ حالانکہ ایسے موقع پر
مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے دے دو. جیسے ہم باہر کھڑے ہیں اور کوئی سائن فقیر آیا تو ہم مجید خان بھائی سے کہ بھائی اس کو دے دو ذرا 2-4 پہلے, یہ تھوڑا کہ میری طرف سے دیں گے, مجھے بات مانگ لیں گے. تم کو اللہ نے دیا ہے دے دو. صورت ایسی تھی, اس لیے حضور نے وہ واسطے دیے بھی نہیں. مگر آج جب اچھا حضور نے فرمایا بھائی مجھے تو یاد نہیں, تم کو اگر یاد ہے تو لے لو. فضل کے پاس آپ کے پیسے رہتے تھے, فضل ادھر آؤ, ان کو ابھی 3 درہم دے دو, دلا دیے. انہوں نے تو تبرک کے لیے لے لیا کہ حضور کا تبرک میرے پاس رہے گا, اس کو توڑاؤں گا نہیں, بھلاؤں گا نہیں, یہ میرے ساتھ رہے گا ہمیشہ. اس میں پھر کیا کیا برکتیں ہوتی ہیں. والے کی نیت اچھی, مگر ایک چیز لے لی, عورتوں کو جمع کی کہ دیکھو تم میں سے کسی کا کوئی حق مجھ پر نکلتا ہو تو مانگ لو, جو کوئی آتا ہو مجھ سے بدلا لے لو. اب آپ تو رونے لگی, ہم پر کیا رکھ, سارے حق آپ کے ہم پر ہے, ہمارا آپ کو یہاں پر کوئی حق نہیں نکلتا. خدا کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے 3 دن تک برابر اعلان کیا اور لوگوں سے کہا کہ کسی کو میں نے بیجا کہہ دیا ہو, کچھ بول دیا ہو, کسی کو مار دیا ہو, کسی کا کوئی حق نکلتا ہو تو آج مجھ سے بدلا لے, کیونکہ اللہ کی سے بدلا دینے کا مجھے تاب نہیں ہے. اس سے حضور نے بتایا یہ چیز بھی بہت بڑی ہے کہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, لیلۃ القدر کی فضیلت لینا چاہتے ہیں, رمضان کی فضیلتیں لینا چاہتے ہیں, اللہ کی رضا لینا چاہتے ہیں, اور عید ہماری مقبول کرانا چاہتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج کی رات میں اپنے حقوق کا بھی خیال کریں. بہن کا حق ادا نہیں کیا اس کا حق ادا کر دیں, بھائی کا حق ادا نہیں کیا اس کا حق ادا کر دیں, بیوی کا حق ادا نہیں کیا اس کا حق ادا کر دیں, جس کا ہم نے حق مارا ہو اس کے حق ادا کر دینا یا ان سے معافی لے لیں, تو پھر اللہ راضی ہو جاتا ہے. یہ چیزیں بہت اہم ہیں. اس لیے ہم ظاہر کی طرف رہتے ہیں اور اندر جو حقیقت ہے, جیسے کہ آدمی دوا تو پیا کرے لیکن پرہیز نہیں کرے تو کہاں سے فائدہ ہوگا. یہ عبادتیں کرنا, یہ تلاوتیں کرنا, یہ تراویحیں پڑھنا, یہ سب دوا ہے, لیکن یہ پرہیز جو حضور نے بتلایا ہے. پھر اگر کوئی بہترین قیمتی نسخہ کھا لے لیکن اس پر املی کا گوٹا بھی پیتا چلا جائے, چٹپٹی بھی کھاتا چلا جائے, تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ سارا قیمتی نسخہ بیکار ہو جائے گا. پھر حکیم صاحب کو بدنام کرے گا کہ لو کہ اتنا اچھا اور یہ کچھ بھی نہیں ہوا. بھائی پرہیز تم نے نہیں کیا, کہاں سے فائدہ ہو. یہ چیزیں ہیں کہ جن سے بولے ہوں ان سے ملنا اور معافی لینا, گھر کو صاف کرنا, یہ چیزیں ہیں کہ جس سے لیلۃ القدر کی برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں میسر آتی. تو اس لیے میرا عزیز اور بزرگوں, یہ بہت مبارک رات ہے, اللہ نے ہمیں ملائی ہے, اور بڑی خوشی, جیسا بھی امام صاحب نے فرمایا, مولانا صاحب, ہماری بڑی خوش قسمتی کہ اللہ نے یہ تراویح میں قرآن پاک ہم سے ختم کرا لیا. واقعی میں اس کا احسان ہے. منت من ہے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی, منت من ہے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی, منت شناس دو کہ بخدمت گزاشت. یہ مت سمجھو کہ ہم نے تراویح پڑھی, ہم نے ختم قرآن کیا. اللہ کا احسان سمجھو کہ جس نے ہم سے تراویح پڑھوا لی اور ہمارے حفاظ کو توفیق دی کہ جس سے انہوں نے ختم قرآن کر لیا. آج ہم اس کا احسان مانیں. جو دنیا کی رسم ہے کہ بھی ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے, مبارکباد دیں گے ہمت افزائی کے لیے, ورنہ حقیقت میں تو ہم کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تیرا شکرانہ ہے. بہت سے بیچارے بیمار ہو گئے, بہت سے کیا ہو گئے, اور ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی. تو نے پوری 30 تراویح ہم سے ختم کرا لی, تو نے قرآن پاک کا ختم کرا لیا, تندرستی کے ساتھ ہم کو پورا ختم کرنے کا موقع دیا. آج اس کے شکرانے میں اللہ کے سامنے سرب سجود ہو جائے, صلاۃ الشکرانہ ادا کریں, شکریہ کے سجدہ ادا کریں. اور یہ حفاظ قرآن حقیقت میں بہت قابل بابر برکت ہے. یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے پورا قرآن پاک نماز کے اندر سنایا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑی خوش نصیبی. اور یہ حجت بن جائے گی کہ جتنے نماز پڑھنے ان کے پیچھے سب ان کے لیے گواہ بنیں گے, اور ہر کے بھارو بھار اللہ میں ان کو اجر دے. بہت بڑی فضیلت کی چیز. اور یہ بچے معصوم جنہوں نے ابھی تھوڑی تھوڑی آیتیں سنائی, جو حفظ کر رہے ہیں, اللہ اللہ, کتنے مالداروں کے بچے ہیں اور قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. ہمارے غریبوں کے بچوں کو توفیق نہیں ہوتی, وہ گالیاں بولتے رہے, محل میں کھیلتے رہے, مگر یہ نہیں کہ قرآن یاد کریں بڑا. اور یہاں اللہ کا دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے مال بھی دیا ہے, دولت بھی دیا, آرام بھی دیا ہے, پھر بھی دین کی فکر. بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں, جہاں بھی دیکھا تو 4 حافظ, وہاں بھی دیکھا تو 3 حافظ, جہاں گیا سب یہی کے حافظ. کوئی باہر سے نہیں بلانے پڑے ہیں بارودی, آپ ہی کے بچے ہیں. یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی چیز ہے کہ ابھی تک یہ دولت آپ کے اندر ہے. تو اس اعتبار سے میں دیکھتا ہوں گجرات سے آپ کا حال اچھا ہے, اگرچہ اللہ نے آپ کو یہاں رکھا ہے, مگر دینداری ہے. نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے صفوں میں آگے بیٹھ جاتے. میرے ہماری میں نہیں دیکھتا. بوڑھے ٹوڑے کے بیچارے آتے ہیں, یا چند نوجوان جو ذرا تبلیغی خیال کے وہ آتے ہیں, ورنہ دوسرے نوجوان تو تکبیر ہونے تک باہر بازار میں اچھے داڑھیوں والے, تکبیر نہ ہو وہاں تک مسجد میں نہیں, مسجد کے باہر بیٹھے بیڑیاں ٹوٹ رہے ہیں. تکبیر ہوگی تو دوڑ کر آئیں گے. یہ چیز میں نے نہیں دیکھی کہ کہیں آدھے گھنٹے پہلے سے مسجد کی صفحے بن جائے, اور نوجوان ہیں, اچھی حالت والے ہیں, مگر بیٹھے ہیں, اللہ کی یاد کر رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں. مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اس پر, اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ میاں آئندہ آپ کی نسل میں بھی یہ چیز چلا دے گا. اور آج کی رات میں ہمیں دعا کرنا ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول کریں گے. میں دعا کروں, آپ آمین کہیے, اور آپ بھی اپنے دلوں سے آمین کہیے. اور ہمارے امام صاحب جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ ایسے بزرگوں کے
وسیلے سے اور ان کی آمین اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لے گا. دعا کرے حق تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما لے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ تفرج بها الكرب وتحل بها العقد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفرنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا كبير يا متعال يا عزيز يا مقدار. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واعف عنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے العالمین ہمارے گناہوں اور قصوروں کو معاف فرما. اے اللہ سارا سال ہم نے تیری نافرمانی کی ہے مگر تو ہمیں نوازتا رہا. اے اللہ تو نے ہم کو کھانا اور پینا اور عیش اور آرام باوجود ہماری نافرمانی کو تو نوازی سے کرتا ہی رہا. اے اللہ تو بہت بڑا کریم ہے اور داتا ہے. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ آج کی اس مبارک رات میں ہم کو مغفرت کے سامان کر دے. اے اللہ آج جب پورے آئندہ سال تک کے فیصلے ہونے والے اللہ ہمارے لیے اچھے فیصلے کر دے. دنیا کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے ہمارے بہتر سے بہتر فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے حالات کو اچھائی کی طرف بلند دے. اے غفور الرحیم ہماری نیکیوں میں اضافہ کرا دے. ہماری اولاد میں دین کی محبت دے دے. اور اے اللہ یہ نوجوان جو تیری مسجد کی طرف دوڑ دوڑ کر آتے ہیں اے اللہ ہمیشہ کے لیے ان کو مسجد میں باندھ دے کہ رمضان جانے کے بعد بھی یہ ہجرہ دوڑتے رہیں. اے اللہ جیسے ابھی آتے ہیں شوق کے ساتھ رمضان کے بعد بھی یہ شوق کے ساتھ آوے. اے اللہ تو توفیق دینے والا ہے تو محبت دینے والا ہے. تو جس کو بلاوا کر لے مجال نہیں جو پیچھے رہے. اے اللہ تو اپنا بلاوا کرا لے. آج کی رات ہمارے لیے سارا سال عبادتیں کرنے والوں میں ہمارا نام لکھوا دے. مسجدوں کو آباد کرانے والوں میں ہمارا نام لکھوا دے. گناہوں سے بچنے والوں میں ہمیں شامل فرما لے. اے اللہ جو غلط کاریاں اور بری عادتیں ہمیں لگی ہیں اس سے ہمیں نفرت دلا دے. اے غفور الرحیم جن نیکیوں کی طرف ہم نہیں آتے اس کی طرف ہم کو لے آ. اے اللہ ہماری اولاد جو راستے سے ہٹ گئی ہو ان کو بھی صحیح توفیق عطا فرما. ماں باپ کی دعا ان کے حق میں قبول فرما. اے اللہ ان کے دلوں میں بھی دین ایمان کی محبت ڈال دے. اے اللہ ان کو بھی قبر کا خوف دے دے کہ ایک روز مرنا ہے یہ ساری مستی نکل جائے گی. اے اللہ قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں. وہ اللہ موت کی سکرات سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے غفور الرحیم قلوب محشر کی رسوائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہم کو تو امن و امان نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. جتنے قبروں میں لیتے ہیں یہاں اور وہاں ان سب کی مغفرت فرما. تمام دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت فرما. تمام مسلمانوں کو امن و امان چین و سکون نصیب فرما. اسلامی حکومتوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرا دے. ان کو ایسے اقدامات کی توفیق عطا فرما جو مسلمانوں کے حق میں بہتر سے بہتر ہو. اے العالمین وہ غلط کاریوں سے بچا لے. اے اللہ ایسے کاموں سے بچا جس پر تیرا عذاب نازل ہوتا ہے. اے العالمین آج کی مبارک رات میں جب تیرے رحمتیں اور برکتیں دینے پر آیا ہمیں محروم مت کر. اے غفور رحیم تو اس لیل قدر کی برکت سے ہماری دعا کو قبول فرما. اے اللہ یہ تیرے بندے کب سے تیری یاد میں بیٹھے ہیں نمازیں ادا کی تراویح پڑھی بات سنا. اے اللہ ان کی مراد کی جھولیاں بھر دے. اے اللہ تیرے سامنے بھی کے ہاتھ پھیلا ہماری مرادیں بھر دے. اے اللہ ہم کو محروم مت کر. اے اللہ ہمارے گناہوں پر قلم عفو پھیر دے. ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. ہماری بھولوں کو معاف فرما دے. اے اللہ رمضان کی بے حرمتی ہم سے جو ہوئی معاف فرما. مسجدوں کی بے حرمتی ہوئی معاف فرما. اپنے بڑے بولوں کی جو بے حرمتی ہوئی معاف فرما. اے العالمین ہماری تمام قصوروں کو معاف فرما. اے اللہ ہم کو ہمت دے کہ جن کے ساتھ ہم نے بولنا ملنا چھوڑ دیا ہے ان سے ہم بولنے اور ملنے ہم کو ہمت دے. اے اللہ ہمیں ہمارے دل میں سے نفرت نکال دے. شیطانی خیال نکال دے. تیرے حبیب کا رحمانی خیال ہمارے دل میں ڈال دے. اے اللہ جن کے حقوق ہمارے دل میں نکلتے ہوں ان کو ادا کرنے کی ہم کو توفیق اور ہمت عطا فرما. اے اللہ ایسے کام کرا لے کہ ہم پاک صاف ہو کر آئیں دنیا سے کہ جب ہم دنیا سے چلے تو ہماری روح کو تیری طرف سے استقبال ہو کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تیرے ایسے خوش نصیب بندوں میں ہم کو شامل فرما لے. اے العالمین کفار کی ماحول سے ہم کو بچا. شیاطین کی شر سے ہم کو بچا. حاسدوں کے شر سے ہم کو بچا. دشمنوں کے شر سے ہم کو بچا. کافروں کے شر سے ہم کو بچا. حاکموں کے شر سے ہم کو بچا. اے اللہ ہمارے خلاف جو منصوبے ہوتے ہیں ان سب کو بیکار کر دے. اے اللہ اس ملک کے اندر یہ مساجد کو آباد کر اور ان کو آباد رکھنے کے لیے ہم کو آباد کر اور ہمارے لیے یہاں زمانے تک رہنے کے فیصلے کر دے. ہماری نسل کے لیے اچھے فیصلے کر دے. ہمارے سارے
برتنوں کو دور کر دے. اے اللہ تو جس کو دلانا چاہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا, اور اللہ تو جو کچھ کرنا چاہے وہ ہو کر رہتا ہے غفور رحیم. تو ہی قدرت والا ہے, تو دلوں کا بدلنے والا ہے, تو مقلب القلوب ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے, ہمارے دلوں میں میل محبت ڈال دے, جن دلوں میں عداوت ان میں محبت اخلاص پیدا کرا دے. اے العالمین ہماری تمام گھریلو اور بیرونی تمام کلفتوں کو دور کر دے. اے العالمین ہماری دعا کو اپنے نیک بندوں کے وسیلے میں اور آج کی رات کی برکت سے قبول فرما لے. اے اللہ آج کی رات ہم کو ایسی عبادتوں کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے. اے اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں, اے اللہ اپنے خاتمہ چاہتے ہیں, ہم سب کو خاتمہ میں خیر نصیب فرما. اے العالمین ہمارے قصوروں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام بھائیوں کو امن و امان چین و سکون نصیب فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.